حضرت جی آپ کو تو میں نہیں کہا آنکھیں بند کریں, آپ کیوں آنکھیں بند کر لیتی ہیں؟ آپ نے ذوالفقار صاحب آپ نے اس کو سنتے ہوئے دل پہ بوجھ بڑھ رہا تھا آپ کے؟ ہاں جی, آپ نے صرف 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینا ہے, اور اگر بند آنکھوں سے بھی یہ بوجھ بڑھے تو کھلی آنکھوں سے کہا کریں, اور کچھ نہ پڑھا کریں. آپ نے بھی بہت زیادہ پڑھا ہے اور ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کا کوئی نام پڑھتے ہیں یا تیسرا کلمہ ہے شاید, آپ کو پتا ہوگا جو بھی پڑھتے ہیں, وہ اب بس کر دیں. اب اللہ کہہ کے پانی پی لیا کریں, 3 بار اللہ اور پانی. بانٹنے والا کام زیادہ کریں, مخلوق خدا کا بھلا کیا کریں. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, پیاسے کو پانی پلا دیا, پودوں کو پانی ڈال دیا کریں, پرندوں کو کھانا ڈال دیا کریں. پانی دو ان کو, نئے لوگوں کو پانی دے دیں, یا جس نے دعا پانی کے ساتھ کرنی ہے انہیں پانی دیں. پانی لے کے آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے آنکھیں بند رکھیں اور پانی پی جائیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں. بند آنکھوں سے پانی پینا تاکہ دھیان آپ کا آخر تک اس کی طرف ہو. جی کاکی جی, کوئی اور سوال؟ آپ کو بھی پانی دیں؟ یہ تو منہ دوپٹہ لا کے پینا پڑے گا, پھر ہی کرو گے. نقاب دا کی کرو گے؟ اسے واسطے اسلام سے نقاب نہیں منہ دھوتے گا کہ پانی پینا پی جاتا, کھانا پی جاتا. ادھر دیں ان کو پانی. کیمرہ نا ان کی طرف کرنا. جی ہاں جی, ہاں جی, مجھے پتہ ہے آپ کا, میرے بار بار خیال آ رہا ہے کہ آپ نے بڑے صبر سے ساری رات بیٹھے رہے ہو, آپ نے سوال کرنے ہوتے ہیں. اور لیکن وہ شیخو پورہ سے ایک بندہ آیا ہوا ہے, اس کو مائک دینا یار. ویسے اس کی سن لی ہوئی ہے میں نے ساری, لیکن چلو اتنی دور سے آیا ہے, پھر بیوی بچے مذاق اڑائیں گے کہ فلم چ آیا ہی نہیں. دو جی ان کو. اور مجھے تو تم لوگوں نے لنگر کرایا ہی نہیں, رات ساری نہیں ہو گئی. تو میں تو نہیں لنگر کیا کہ کر لیا تھا. تو آپ یار میں نے پیچھے کی تھی, یہ پھر آ گئی. میں آپ کیا کروں, اس کو آ جائے گی پیچھے سے. اچھا جی, آصف صاحب اپنا تعارف کرائیں, کیوں آئے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی آپ کو اجازت. طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ پانی صبح دوپہر شام تھی, ہماری طرف سے یہی تحفہ ہے, 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیا کریں. اپنے مرشد کی اتباع کریں, مرشد سے آگے نہ چلیں. مرشد نے جتنا سبق دیا ہوا ہے وہ کریں, اس سے آگے مت چلیں. نہ اس میں سبقوں میں سبق شامل کریں, آپ کا کام خراب ہو جائے گا. جی وہی پورا مشکل سے ہوتا ہے نا, تسی دوجے پاسے لین کی جاندے ہو. تسی خام خواہ نہ چیک کرو بابے, تو نہیں پتا ہے گا کوئی سچی مچی دا بابا نہ ٹکر جائے. وہ سمیت مرشد دے اگلا ٹنگ کے اتنے لا دیتا ہے, یہاں اللہ ٹور دینا, کہنا انہوں پھاڑے کی ویلے پتوری پھر دینے. بڑا بڑا اوکھا بابا ہے گا جی, میں تمہیں دس دیا. نہیں, آپ جائے ماشاء اللہ. آپ کیا نام تھا آپ کا؟ انم. نیکسٹ سیٹرڈے آپ موسٹ ویلکم, آپ آ سکتے ہو. کاکی جی کو لنگر دے دیں جی ان کے ساتھ. اوکے بیٹا, اللہ حافظ. کسی قسم کی کوئی تنگی ہوئی ہے تو بیٹا میں معافی چاہتا ہوں کے لیے. تسی ایسا ہی نہیں برداشت تھوڑے کو ہویا, تسی میں اگر نہ روکتا تو ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا آپ کو. تو انہوں نے تو لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے. اونی پیو جڑی برداشت ہوئے, یہ پیاؤ لوگوں کو. اللہ کا ذکر لوگوں سے کریں, مخلوق خدا کا بھلا کریں, مردہ دلوں کو زندہ کریں, جو اللہ بھولے ہوئے انہیں یاد کرائیں. ٹھیک ہے, لیکن پیار سے. ٹھیک ہے, کسی دکھی کو تکلیف دہ حالت میں دیکھیں, کسی دکھی کو, پریشان کو, بیمار کو, اسے 3 بار اللہ پانی والی دعا سکھا دیں اور سورہ رحمان سننے کا کہہ دیں. میرا نمبر نہیں دینا, آپ ہی بتائیں گے تو سیم رزلٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ خیر. السلام علیکم. السلام تمہیں علیکم بھی سر. جانے تیرا یار وہ چاچا تو نہیں سدھرتا پیا. تیرے والد صاحب نے میں بڑا کیا سی, مینوں نام لایا اس بندے نا, لیکن وہ نہیں بات ہے. تو چلو سر کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو دیکھو, سوچو سمجھو اور کام کو سیکھو. اگر یہی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ بھی اپنے پیروں پہ پکے ہو نا. آپ کی ابھی تک پرفارمنس بھی سیٹسفیکشن نہیں. بچے ہی بنے رہنا آپ نے تو پھر ایسے ہی ہوگا. یا تو ذمہ داریاں لو. ٹھیک ہے, کاغے کو دے دیں لنگر کو. جی کون تھا؟ السلام علیکم سر. جی سر سورۃ الرحمان سننے
سے کافی تبدیلی آئی زندگی میں سر. بہت ساری اب بیماریاں ختم ہوئی سر. بہت زیادہ جو برائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی اچھا جی. سر. بات یہ ہے کہ سر جمعہ اور ہفتہ اور اتوار سر یہ 3 دن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے طبیعت پھر ویسے ہی ہو جاتی ہے. جب سر ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تب زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے ڈیوٹی کیوں پہ جمعے کو جاتے ہو یا ہفتے کو یا اتوار کو؟ سر. یہ 3 دنوں میں زیادہ ہوتی ہے. جو کیا پہلے ڈیوٹی ہے آپ کی؟ سر میں نیسلے میں جاب کرتا ہوں. کتنے بجے سے کتنے بجے؟ سر وہ اے اور بی سی ڈیوٹی مختلف شفٹوں میں ہے. جی سر. جمعے کو کون سی شفٹ ہوتی ہے؟ جمعے کو یہ جمعہ تھا سر. اس دن تو ریسٹ تھی. ایسا چینج ہوتی رہتی ہے. جی سر. تو جس دن ریسٹ ہوتی ہے اس دن بھی طبیعت خراب ہوتی ہے جس جمعے کو ریسٹ جی سر. گھر میں ہی ہو جاتی ہے. تو پھر نیسلے کا قصور تو نہ ہوا. نیسلے کا تو ویسے ہی بائیکاٹ ہم نے کیا ہوا ہے. یہ پانی دے جاتے ہیں مجھے, میرے تو بچوں نے پکڑ لیا تو پھر پھینٹی پڑے گی مجھے. اب جو ہے یہ تو استعمال ہوا, آئندہ نیسلے کی بجائے یار کی اور لینا. انہوں نے عیسیٰ کو پتہ چل گیا تو میرے گھر میں ناشتے کو بند کر دینا. سر ویسے بھی ان کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے اسی وجہ سے. چلو تو باز آنا ادھر اسرائیل سے پیسے نہ کلن جی لاس ہو گیا تو ہزار کرن. سر صرف ان کا مینیجنگ ڈائریکٹر جہاں وہ اسرائیل کا ہے. نہیں صرف مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں, اور بھی بڑا کچھ ہے. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਦੰਦ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ جی. تو جمعے کو ہوتی ہے طبیعت خراب, ہفتے کو ہوتی ہے, اتوار کو ہوتی ہے. جی سر. جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ سر مسجد میں. کہیں اور بھی پڑھتے ہیں؟ گھر کے قریب کوئی جامعہ مسجد ہے؟ جی سر. تو انہوں نے تقریر کوئی ماشاءاللہ مولوی صاحب دی زیادہ ڈراؤنی تو نہیں ہوندی؟ نہیں سر. تقریباً 10 منٹ پہلے میں جانا نماز پڑھنے. گل نہیں سنتے مولوی صاحب؟ نہیں گل کوئی نہیں سن, خطبہ سن کے نماز پڑھ کے آ جاتے ہو. اچھا. اور گھر والوں کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے صرف آپ سر جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یہ اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا پھر مجھے بھی پریشانی ہو جاتی ہے. یہ کیا ان کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے؟ جی سر. جو تیرا قصور تھے نا یا زیادہ قصور ہوا, یا وہ طبیعت تو آپ کی ان کی وجہ سے ان کی پریشانی میں ہوتی ہے. گھر میں اور بھی کسی کی ہوتی ہے؟ سر زیادہ ہم دونوں کی ہوتی ہے. تو آپ کی تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے نا. جی سر. کاکی جی کو مائک دو بیٹا. آپ کو کیا ہوتا ہے صبح اٹھتی ہو تو پٹھے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں, بوجھ ہوتا ہے کندھوں پہ, یا بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, خام خواہ رونا آ جاتا ہے؟ نہیں ویسے سر خام خواہ رونا آ جاتا ہے. خام خواہ رونا آ جاتا ہے جی. اور کبھی کبھار کچھ اچھا نہیں لگتا, کہیں دور جنگل پہ بھاگ جاؤں, جی جی. نہ بچے نہ گھر نہ باہر, کچھ اچھا نہیں لگتا. ایسا ہی ہوتا ہے. کپڑے تو نہیں کٹتے؟ نہیں. یا خون کے چھٹے تو نہیں پڑتے ابھی؟ نو. چلو شکر ہے. آپ جو کچھ پڑھ رہی ہو نا وہ روک دو. سر میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہی نہیں جب بیٹا, سے آپ نے منع کیا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جمعے کو آپ پھر پڑھتے ہو, کچھ نہ کچھ پڑھتے ہو, تو جمعے کو یہ حال ہوتا ہے آپ کا. جمعے کے بعد یا تو نماز کے بعد پڑھتی ہو آیت الکرسی؟ نماز تو میں پڑھ ہی نہیں نہ رہی. کیا کر کیا رہے ہو میں وہ پوچھ رہا ہوں. کچھ بھی نہیں. ایسے نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو پوچھا ہے. بہرحال آپ کی یہ طبیعت ہو تو شازیہ منظور کی آواز میں ہے, مائے نہیں میں کنوں آنکھاں درد میں چھوڑے دا حال نہیں, وہ آپ نے سننا ہے 1 ہفتہ صبح دوپہر شام. اور اپنا نام پڑھا کرو فی الحال, اور کچھ نہ پڑھو. 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیا کرو, دن میں 3 بار صبح دوپہر شام. ہفتے کے بعد وہ معنی بھی نہیں اور سننا, بس 3 بار اللہ پانی کرتے رہنا. اور مخلوق کا بھلا کرو, پودوں کو پانی دے دیا کرو, پرندوں کو کچھ کھانا ڈال دیا کرو, یا جانوروں کو کتوں کو ڈال دیا کرو, یا انسانوں میں سے کسی کا بھلا کر دیا کرو. جی. پریکٹیکل کا کام کرو. سر فی الحال تو میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہی جب سے آپ نے منع کیا ہے. آپ کی بات ہوئی تھی میرے سے؟ جی. میرا تو خیال ہے میں 2-3 ماہ سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہی. کچھ بھی نہیں پڑھ رہی. تو جو حالت اس وقت تھی جب میرے سے بات ہوئی تھی, اس میں کتنی بہتری آئی ہے؟ وہ تو تقریباً سارا ہی ٹھیک ہے. وہ سارا ٹھیک ہو گیا, یہ رہ گیا صرف. یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کیوں ہوتا ہے. مجھے کیوں پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کو. مجھے کیا پتہ ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح کیا پتہ ہے. کہتے مینوں ہے ہر بندہ ہی تنی جا رہا ہے, تمہیں پتہ ہے. مجھے پتہ ہے, آپ نے مجھے بلایا ہے, وہ ابھی میں بلایا. ہاں جی جی بتائیں. نواں ہوں میرے تے کام پاتا ہے, آپ کو پتہ ہے.
ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ सर पता नहीं फिर तुरी फिरती पता नहीं फिर कब बैठे बैठे बस रोना आ जाता है। मुझे लंगर करा दो तो मैं लीथल हो जाऊं। बाबा जी हमें तो फील हो जाता है ना कि आपको पता है। ਮਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ, 7 ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। सारे आप इतनी माशाल्लाह मद्यपाना तरीके से आई है कहा कि अब रुकती है, अब रुकती है। जहाँ से मुझे लगा कि ये मेरी ब्रीदिंग स्पेस में आ गई, अब ये किसी वक्त भी हमला कर देगी। उसके बाद में परे हुआ, इसको पता नहीं क्या हो गया, क्या करने लगी। सॉरी जी बाजी, आपकी प्रार्थना हो गई, थोड़ी पीछे हो जाए। ਉੱਠ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲਵਾਓਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਚਰਨ ਛੂਈ ਜਾ ਰਹੇ। बाबा जी कहते थे इससे बचो, जब भूखा होता है ना तो इसके करीब ना जाया करो। ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, अच्छा खाना मैंने आधा नान है, कोशिश नहीं जारी रखो, माशाल्लाह, ठीक है। कौन था बातें कर रहा? हाँ ये मैं ही थी सर। हाँ मैं नहीं, तुमने सुनना है, जब भी तबीयत इस तरह हुआ करे तो सुन लिया कर, शाजिया मंजूर की आवाज़ में, थोड़ी देर उससे रोना भी आ जाएगा, रो लेना कि तबीयत फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बार बार ऐसे होता है तो फिर अपना नाम पढ़ना है। लेकिन आप दुआ नहीं आगे करा रही, वो जो 3-4 माह पहले मेरे से जो भी बात हुई थी, जो भी हालत थी, माशाल्लाह उसमें से ठीक हो गए हो जी, तो वो आप उसकी फीस नहीं दे रहे फिलहाल, आगे मखलूके खुदा का भला करो। सर मैंने तो पागलों की तरह बताया सबको, कोई मान जाता, कोई मानता ही नहीं है। तू पागलों की तरह बताई जा, ठीक है, तू पागलों की तरह बताई जा। कितने पागलों से मिली अभी तक? तकरीबन 8-10 तो पागल हो गई, जो मेरे जैसे पागल नहीं हुए। उनसे मिली हो जी? तो उन्होंने किया है ना? जी किया है। आपकी बात मानी है ना, उनका भला हुआ है ना? जी बस ठीक है, और क्या चाहिए। वो आगे किसी का भला कर दिया करो, और अब उनमें से जो आगे बता सकता है उसको तैयार करो। ज़िरवा ये लंगर करो, उनको पकड़ो। बेटा भूख लगी हुई तो पहले क्या करो, बाबा नाश्ता करना है, खाना खाना है, हाँ 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 हाँ, तो बाबे मैं दे आप गुआचिया फिर, ठीक है। तो वो आगे दुआ करवाने वाले बनाओ, ठीक है, उन्हें कायम करो, लेकिन प्यार से, जी ठीक है। लोग गाइड कर दिया करो, बीवियों को हौसला दिया करो, बेटा कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, दुआ करो। सूरह रहमान और उसका बताया करो। आपने ज़रूर काकी जी, सोबिया जी लंगर किया कि नहीं है? तो करो बच्चे, हम लोग किस चक्कर में बैठे रहते हो? खाओ खाओ। गुजरांवाले वाले तो चिड़े नहीं छाड़ते थे, तुसी नान छड़ी जाते। अच्छा, और कौन रह गया जिसने लंगर नहीं किया हुआ? सब ने किया हुआ है, की बात है। जिन हज़रात को लंगर से उल्टी आती है वो ना देखे हमें। अभी तबीयत का क्या हाल है?
اب ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, یہاں پہ بیٹھی رہی ہو, ٹھیک رہی ہو. کچھ تھوڑی خراب ہوئی تھی کس وقت؟ ابھی جب یہ وہ برقعے والی آپی بات کر رہی تھی نا. برقعے والی آپی کی وجہ سے تو کئیوں کی طبیعت خراب ہونی تھی. جی جی آپ کا دھیان ان کی طرف گیا ہوگا نا. جی وہ بہت زیادہ پڑھائی والی تھی, تو وہ پہ ڈوز آپ لوگوں کو بھی چڑھتی ہے جب ادھر کنیکشن ہوتا ہے تو. جی. ٹھیک, یہ کیا کہہ رہا ہے کاکا؟ پلو کہہ رہا, دے دیں اسے, گدی دے دیں کوئی یہاں سے. یہ لیں, ہے اس کے پاس, چلے. بڑے مشکل سے سمسیا میں مجھے پھنسا گئے ہیں یہ لوگ. اچھا جی کاکی جی, آپ کے سوال جواب رہ گئے تھے. اس کو ادھر رکھ, اس کو ادھر دیکھنا. کیا بات ہے, چیزیں وہی ہیں, جگہ بن گئی ہے. اچھا جی, جی پتر جی, کیا سوال جواب ہے؟ یہ کیا ہے؟ بادام والا دودھ. یہ سب کو ملا یا صرف بابا جی کے لیے ہے؟ یار ایک بندہ مجھے دنیا میں بابا مان رہا ہے, وہ آنٹی ایم اے تصوف کر کے آئی ہیں. وہ میں اودی گل نہیں مانتا پھر. بابوں کی یہ خوراک ہوتی ہے؟ بابا بیچارہ آدھی روٹی 2 لقمے کھا کے پانی سکا دے ہو گیا ہے. کہتے نان کھا کے مکرے نے. اس ریلیٹڈ تھے سارے. جی کیا سوالات ہیں, بولیں. پہلا یہ تھا کہ وہاں پہ ایک موقع پہ جب آپ اسٹیج پہ بات کر رہے تھے تو وہ جو سن گلاسز والے انکل تھے انہوں نے کہا کہ جاوید کا تو مطلب ہی بابا ہے. اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کے رسپانس میں آپ نے کہا تھا کہ جیسے نام کے بعد باپ یا ٹیچر کا نام رکھتا ہے, تو آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ اسی وجہ سے مطلب لوگ ڈاکٹر بابا کیوں کہتے ہیں. تو مجھے لگا کہ وہ جو ان کی ارلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید کا تو مطلب ہی بابا ہے, اس میں ہی از پوائنٹنگ ٹورڈز ہز ایزیومڈ سینونیمٹی آف بابا جی اور آپ کی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پھر اس سیٹنگ میں بابا کو کس طرح سے کنسیپچلائز کرتے ہیں, کہ ایک تو فگر ہے بابا جی کے, لیکن اس کے علاوہ بابا کی کیا کنسیپچلائزیشن ہے. لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں. میں بابا اس ماں کو کہتا ہوں جو آپ کی روح کو دوبارہ سے جلا بخشتی ہے, رب سے جا جوڑتی ہے, آپ کو آپ کی پہچان دیتی ہے, آپ کو رب سے جا ملاتی ہے. وہ بابا ہوتا ہے, اور خود کو اس میں سے مائنس کر لیتی ہے, اپنی نفی کر جاتی ہے, اور آپ کو ماں روح سے, اللہ کی روح ہے نا سب, اس سے جا ملاتی ہے. بابا کہہ دیتے ہیں. اور سیکنڈ کویشچن یہ تھا کہ ایک اور موقع پہ اسٹیج پہ آپ نے کہا تھا کہ ان بابا جی نے کہا تھا آپ کو ایک دفعہ کہ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں, پوتا ہوں. ٹھیک ہے جی, مجھے نہیں کہا تھا. وہ جب کہیں ایک خاص سی جذبی حالت میں ہوتے تھے اپنی مستی میں کہیں پہ, تو وہ اچانک یا کہیں ان کے ساتھ کوئی فرعون ٹکرا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے تم کون ہو, کیا ہو. تو اس وقت کئی بار وہ بولتے تھے میں حیدر کرار کا پوتا ہوں. اور اسی مومنٹ میں جو آنٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ حالانکہ میں ان سے اتنی بھی بات چیت نہیں تھی, لیکن انہوں نے ویسے ہی مجھے بتایا کہ
میں نے کل رات میں یہ خواب دیکھا تھا جس میں مجھے ان بابا جی نے یہ آ کے بتایا تھا, وہ جو ایگزیکٹ سیم ورڈز آپ نے کچھ مومنٹس پہلے اٹر کیے تھے. تو اس اسٹیٹمنٹ کی مجھے اس کا کانٹیکٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے اس پہ جو میں سیکنڈری ریسرچ کر رہی تھی اس میں بھی میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں, تو مجھے یہ ملا تھا کہ مطلب جو انڈس صوفیزم ہے اس میں دیر از لاٹ آف وینریشن آف مولا علی اکراس شرائنز ان انڈیا اینڈ پاکستان, اور اس میں سگنیفیکینس تو پتہ ہی ہمیں حضرت علی کی. اور پھر ایک صوفی سینٹ تھے ابو علی شاہ قلندر پانی پت کے, جس میں انہوں نے اپنی ایک ورس تھی شاید, اس میں لکھا ہوا تھا کہ آئی ایم اے حیدری اور آئی ایم اے قلندر, آئی بلانگ ٹو مرتضیٰ علی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس کا کانٹیکسٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس اسٹیٹمنٹ کا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور انہوں نے کیوں کہا تھا یہ. اس کا جواب تو وہی بہتر دے سکتے ہیں ابو علی قلندر جو وہ کہہ رہے تھے. نہیں اس کا نہیں, جو وہ بابا جی ہیں. یہ صرف انڈو پاک میں نہیں ہے, یہ جتنے صوفیاء یا اولیاء کرام ہیں, جتنے بھی روحانی سلسلے یا صوفی سلسلے آپ لوگ انہیں کہہ لیتے ہیں یا اولیاء, وہ سارے کے سارے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مولا علی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. جو فیض, روحانی فیض جسے کہتے ہیں. اب یہ روحانیت کی باتیں ہیں جو میں اپنی سمجھ بول سکتا ہوں, جو بالکل پرسنل اوپینین اور دیوانے کی آئمائیں شائیں ہو سکتی ہے. جیسے مولا علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس علم کا میں شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس علم, اب ایک تو علم ان سے ہمیں قرآن کریم ملا ہے, لیکن وہ کس علم کی بات کریں جس کا وہ شہر ہیں. ان کا دروازہ علی ہے, تو آپ کو اس شہر تک جانے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے. تو روحانی طور پہ مولا علی جو ہیں وہ یوں کہہ لو کہ فائنلی ان لوگوں کو سرکار دو عالم کے دربار میں پیش کرتے ہیں. ان سب سینٹس کو تو یہ سارے ان سے فیض یاب ہیں. مولا علی کا سرکار دو عالم سے جو رشتہ ہے وہ صرف ایک نبی اور صحابی کا نہیں ہے یا کزنز کا نہیں ہے. ان کا رشتہ ان سے عشق کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. مولا علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہیں جو 9 سال کی عمر کا جو بچہ ہے, اگر آپ کسی 9 سال کی عمر کے بچے کو دیکھ لیں تو وہ 9 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ عرب کے بڑے بڑے زیرک یا پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ پنچایتی, جن میں اس وقت ابو لہب یا ابو جہل جنہیں کہا گیا, جو ان کے وہ بھی نیئر ریلیٹیوز ہیں, ان کے تایا ہیں سرکار کے رشتے میں, اور عمر خطاب بھی اس وقت ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے بڑے نام, ان ساروں کے سامنے سرکار یہ بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہو, 43 ایئرز سے, اور کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا, یا اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چونکہ کھڑا ہوں تم لوگوں کو پرلا ویو نظر نہیں آ رہا, تو اگر میں کہوں کہ بہت بڑا لشکر اس سائڈ سے آ رہا ہے تو کیا میرے پہ یقین کرو گے. تو ان ساروں نے اس بات کی تائید کی کہ آپ کو آج تک کسی نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہوگا, ہم یقین لے آئیں گے.
انہوں نے اس کے اوپر ان کو توحید کی دعوت دی ہے کہ کعبۃ اللہ میں جو بت رکھ لیے ہم نے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا میسیج نہیں تھا ہمارے دادا کا یا اسماعیل علیہ السلام کا، اور جس اللہ کی وہ بات کرتے تھے ہم اس کی پہچان کھو چکے ہیں. اس نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں نبی ہوں اور میں تم لوگوں کو خالص توحید کی دعوت دیتا ہوں. اب وہ لوگ ابھی 2 منٹ پہلے یہ چیز اقرار کر چکے ہیں کہ سرکار جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں یا جو بھی ان کی زندگی ہے، پورا بچپن ان کے سامنے ہے، جوانی 43 ایئرز کی لائف وہ بے داغ ہے، اور ان کا اپرنٹ کوئی بینیفٹ بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ سارے کے سارے عالم، فاضل، عقل مند حضرات جو جانتے بھی ہیں کہ وہ سچے بھی ہیں، وہ سارے ان کو گالیاں یا لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں، کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے اور تم نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہو یا کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارے خداؤں کو غلط کہہ رہے ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. لیکن یہ 9 سال کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سچے ہیں. بچے من کے سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچہ کچھ وکھرا ہی بچہ ہے. تو یہ 9 سال کا جو عاشق ہے ان کا، اس نے ایسا عشق نبھایا ہے کہ اس واقعے کے 10 سال بعد وہ ہارڈلی 18-19 سال کے ہیں، اور وہ رات بڑی مشکل رات ہے، اور پتہ ہے کہ سرکار کو قتل کرنے ان کے دشمن آ رہے ہیں یا حملہ ہو سکتا ہے، اور سرکار وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں اور کئی ساتھی آلریڈی پہلے موو کر گئے ہوئے ہیں. تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، دونوں 53 ایئرز کے بزرگ، اور وہ اس 19 سال کے 18 سال کے لڑکے کو کہتے ہیں کہ یار تم ادھر سو جاؤ اور ہم جا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا. یہ بچہ نہیں آگے سے کہہ رہا جی کہ آپ دونوں سیانے بیانے جا رہے ہیں، ایک بندہ ادھر ٹھہر جائے اور میں ساتھ چلتا ہوں. ان کو اس پہلے دن سے لے کے اگلے 10 سالوں میں یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایسا سویا ہوں کہ کبھی ایسی نیند نہیں آئی، کیونکہ پوری زندگی میں وہ واحد رات تھی جس دن مجھے گارنٹی تھی کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، کیونکہ سرکار نے کہہ دیا تھا کہ صبح اٹھ کے آ جانا، تو مجھے پتا تھا میں نے اٹھنا ہی اٹھنا اور میں نے جانا ہی جانا ہے. یہ عاشق تو کسی کے بارے میں ایسے سوچ سکتا ہے. علم عقل والا جو ہے نا، وہ تو ساری رات بیٹھ کے حساب لگاتا رہے گا کہ یار کدھر سے میرے پہ تیر آئے گا، کدھر سے کوئی تلوار آئے گی، میں چادر منہ کے اوپر کروں ہی نہ. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے منہ پہ چادر کی اور میں سو گیا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے، فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک بدری صحابی تھے، وہ تھوڑا غلطی کر گئے، غلطی ہو گئی ان سے، اور انہوں نے اپنے فیملی کو بچانے کی خاطر مکہ والوں کو خط لکھ دیا ایک عورت کے ہاتھ. قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے. مخبری ایک قسم کی یا اطلاع کر دی ان لوگوں کو کہ سرکار دو عالم جو تیاری کروا رہے ہیں بڑی زور و شور سے، یہ کسی وقت بھی مکہ پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو میں جو تم لوگوں کو یہ پہلے مخبری کر رہا ہوں، اس کے عوض میں چاہتا ہوں کہ اس وقت غصے میں تم لوگ میری فیملی جو وہاں پہ اور میرا گھر ہے اس کو آگ نہ لگا دینا. جو زمانے کا دستور تھا کہ قبیلے کے خلاف جنگ بغاوت ہو گئی ہے تو جو باغی ہیں ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے گھر والوں کو اور سارا. لیکن سرکار دو عالم کو جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے ہیں آ کے، یہ اللہ بتا ہے. وہ عورت تو وہ لے کے قافلے کے ساتھ نکل گئی ہے خط. غزوہ خیبر یا غزوہ خندق میں مولا علی کے جو کارنامے ہیں یا غزوہ بدر میں وہ تو تلوار کے ساتھ ہیں. اب سرکار مولا علی کو کہتے ہیں اور ساتھ 2 اور صحابیوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو عورت گئی ہے نا فلاں فلاں، جو میری پرانی ملازمہ آئی تھی اور پیسے ایسے لے کے گئی ہے، پرانے ملازم اس طرح کرتے بھی ہیں لیکن الٹا خط لے گئی ہے، تو اس کو راستے میں قافلے کو روکو، وہ خط مکہ نہیں پہنچنا چاہیے. اس کے پاس ایک خط ہے، وہ مکہ نہیں پہنچنا چاہیے. اب یہ لوگ گھوڑے یا اونٹ جو کچھ ہے
وہ لے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. وہ قافلہ جہاں تک بھی پہنچا تھا انہوں نے جا کے روک لیا, تلواریں نکال لی, اور قافلے والوں کو کہا کہ یہ عورت جو ہے اس کے پاس ایک خط ہے, اور وہ بچے آپ لوگوں نے اور لینا ہے لنگر, کاکو لنگر لینا ہے, کھا لیا, پانی لینا ہے, تو پھر کھولا ہوا ہے. اور دوسرے جو دونوں تینوں صحابہ کرام ہیں وہ ساتھ ہیں. نکل جاؤ, تمہیں پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا. اللہ خیر رکھے. تو باہر سے میری طرف سے سوری بھی کر لی, وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتا. میں نے تو ابھی کچھ دن پہلے اس کی تصویر دیکھی ہے, بڑی زبردست قسم کی مری کی, پتہ نہیں کہاں کی تھی. ٹھیک ہے. تو جب اس عورت کو جا کے وہ قافلے کو روکتے ہیں تو وہ عورت بڑھیا عورت تھی, وہ شور ڈال دیتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عربس کے کلچر میں اس زمانے میں بوڑھی عورتوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا, چاہے وہ ملازمہ ہی ہو. تو قافلے والے کہتے ہیں کہ بھی جب وہ انکار کر رہی ہے تو, لیکن مولا علی کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی تلاشی لی جائے, اس کے پاس ہے خط. قافلے میں سے کچھ عورتیں ہیں اس کی تلاشی لیتی ہیں, کیونکہ وہ خط نہیں نکلتا. اب وہ سارے قافلے والے کہتے ہیں کہ بھی تم ہمیں لیٹ کر رہے ہو, اس کے پاس تو خط نہیں ہے, تو اب ہمیں جانے دو. باقی دونوں تینوں صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک, اب تلاشی بھی لی ہے اس کے سامان کی, اس کی بھی نہیں ہے خط, تو اب چلتے ہیں. لیکن مولا علی تلوار نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارا قافلہ جائے, لیکن یہ عورت مدینہ واپس جائے گی. اب وہ شوروں کو ڈال دیتی ہے کہ لو جی میرا تو سفر خراب کر رہے ہیں, میں اتنی دور تک آ گئی ہوں, میں اب واپس کیوں جاؤں, میں نے نہیں جانا, میرا کیا قصور ہے. ایون وہ جو دونوں صحابی تھے ساتھ, باقی قافلے والے تو اس عورت کا ساتھ دیتے ہی ہیں. وہ دونوں صحابی بھی حضرت علی کو کہتے ہیں کہ یار کوئی مطلب لاجک ہی نہیں ہے, بات نہیں بنتی جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. ہم کیسے اس عورت کو روک سکتے ہیں, یا کن بیسس پہ. وہ بھی مسلمان تھے نا, مومن تھے. مولا علی تلوار نکال کے اس عورت کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہو سکتی ہے, میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہو سکتی ہے, میرا نبی نہیں غلط ہو سکتا. اب یہ سوچ باقیوں کی بھی تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تلوار جب اسی گردن پہ رکھتے ہیں, باقی قافلہ سارا عرب کی ٹریڈیشن کے مطابق وہ سارے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار تم بوڑھی عورت پہ تلوار نکال رہے ہو, یہ کس قسم کی بہادری ہے, اور یہ بہت چیز نیگیٹو میں جاتی تھی. اوپر سے بے گناہ پہ. مولا علی اس عورت کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے یا تو مدینہ جاؤ, یا میں تمہاری گردن اتار رہا ہوں کہ مجھے حکم یہی ہے کہ تم مکہ نہیں پہنچ سکتی, خط تمہارے پاس ہی ہے, میں نے مکے نہیں جانے دینا. یا تو واپس چل جاؤ, سرکار تمہیں معاف کر دے, مجھے نہیں پتا, تم اپنی بے گناہی ثابت کر دو. نہیں واپس نہیں جانا, میں گردن اتار رہا ہوں. جو ہی وہ تلوار اٹھاتے ہیں تو وہ عورت فٹافٹ بالوں میں سے اپنی چٹیا کے اندر سے وہ خط نکال کے دے رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دے, میرا یہ خط ہے. تو یہ والی جو کنوکشن اور ایمان ہے, اس حد تک یہ سچے عاشق کے سوا نہیں ہوتا کسی کا. عقل اکل میں تو بندہ کیلکولیشنوں میں مار کھا جاتا ہے. علم کے حساب سے تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نہیں سمجھ آ رہے. شیطان جو ہے وہ
اللہ کے علم کا حساب لگا بیٹھا کہ نہیں نہیں یہ کیا اللہ کو الٹا سبق دے رہا ہے کہ آپ مٹی کو کیسے سپیریئر کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ نار سپیریئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عاشق جو ہے اس کے پاس کویسچنز نہیں ہوتے, اس کے پاس آبجیکشنز نہیں ہوتے. عاشق ہوتے, اس کو لاکھ کوئی کہتا رہے تیری لیلا کالی ہے, مجنون نہیں اس ڈاکومنٹ کو مانتا, اس آرگومنٹ کو بھی نہیں مانتا, کہتا ہے یار مجھے تو بڑی پیاری لگتی ہے. لوگ لاکھ اس میں خامیاں نکالتے رہیں, اس کے لیے وہ فلالیس ہوتی, بے عیب ہوتی. مولا علی جس جگہ کھڑے ہیں تو یہ تصوف میں جس کو ان سے پیار ہوگا اسے بھی شدید پیار کرنا پڑے گا نا, عشق کرنا پڑے گا, وصف علی اپنانا پڑے گا. وصف علی کیا ہے؟ عشق. ٹھیک ہے, تو آپ عطر کی دکان میں جائیں اور واپس آئیں تو کوئی خوشبو تو آپ سے تھوڑی آ ہی رہی ہوتی ہے, اور گندی ٹوائلٹ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جائیں پبلک ٹوائلٹ میں تو کافی دور تک آپ سے بھی آ رہی ہوتی ہے, اور لوگوں کو بھی آ رہی ہوتی ہے, اور آپ کو خود بھی آ رہی ہوتی ہے. ڈیفیوژن. تو بو علی قلندر صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں روحانی لیول پہ, کہیں لاڈ میں یہ دعا مانگی تھی کہ میرے سے مولا علی والی خوشبو آئے, میں نے یہ پڑھا تھا, اس لیے انہیں بو علی قلندر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ وصف علی ہیں. میگنیٹ کے ساتھ لوہا لگ جائے تو اس میں میگنیٹزم آ جاتا ہے, وصف آ گیا نا وہ والا. تو رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ کو رانجھا ہوئی, تو وہ عشق کی کہہ لیں کہ جو موج ہے ان کی, وہ اگر کوئی قطرہ کسی پہ پڑ جاتا ہے آج کے کسی عاشق پہ, تو وہ پھر اس نسبت کو اپنا ریفرنس بناتا ہے. ٹھیک ہے, تو بابا جی جو کہتے ہیں کہ میں حیدر قرار کا حیدر قرار مولا علی کا ایک نام ہے, میں حیدر قرار کا پوتا ہوں. وہ اس ریفرنس سے اپنا تعارف دیتے تھے. ہر کسی کو, ہر کسی کو نہیں, اگر کوئی فرعون کسی سے ٹکرائی جاتے تھے کسی ابو جہل سے تو پھر اسے بتانا تو پڑتا تھا. مولا علی بھی رجز تو پڑھتے تھے جنگ میں, اپنا تعارف تو دیتے تھے. کئی بار لوگ جو ہیں وہ اتنی بات سن کے بھی ہدایت پہ آ جاتے ہیں کہ ہو اگر آپ کا یہ ریفرنس ہے تو میری اوقات نہیں ہے. بے خبری میں مارا نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, اگر آپ ہیں اس خاندان سے, آپ کی یہ نسبت ہے, تو میرے سے جسارت ہو گئی ہے, میں آپ کے سامنے غلطی کر بیٹھا ہوں یا سٹینڈ لے بیٹھا ہوں یا کوتاہی ہے میری, میں آپ کو پہچان نہیں سکا. پہلے نہیں پہچان سکے نا, اب اگلے نے تعارف جو دے دیا تو آپ بچ سکتے ہیں. کوئی کہہ نہیں سکتا میں بے خبری میں مارا گیا, تو اس کے بعد بھی اگر وہ نہ باز آئے تو پھر ٹھیک ہے, پھر سٹینڈ لے لیں. وہ اس ریفرنس میں بولتے تھے. وہ کاکی جی کو بھی خواب میں کہیں بابا جی ملے ہوں گے یا روحانی طور پہ اس کی ملاقات ہوئی. کون تھی وہ؟ میں نہیں, آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, کس جگہ پہ؟ میں تھرڈ رو میں بیٹھی ہوئی تھی. اچھا, مجھے نہیں علم کون. حالانکہ وہ کافی دور سے آئی تھی, شاید بہاول نگر سے بتا رہی تھی. بہاول نگر سے؟ جی. اچھا, کیوں آئی تھیں, آپ نے پوچھا نہیں ان سے؟ ڈیووشنل پرپزز, وہ آپ کا بتا رہی تھیں کہ ان کی آپ سے بات ہوئی تھی. اچھا, میرے سے بات ہوئی تھی. جی. پھر آپ نے انہیں کہا؟ اور ان کو میرا بھی پتا تھا. ہے, آپ کو کیسے پتا؟ سرپرائزلی, مجھے بھی نہیں پتا. انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا, حالانکہ میں لائف پہ نہیں ویڈیوز میں آتی. آپ کم ہی ہوتی ہیں. جی, میں انہوں نے کیا پہچان, کیا کہا آپ کو؟ وہ ان کو پتا تھا میرا, کہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ آپ وہی والی ہو نا جو انٹرویو لے رہی ہوتی ہو. اور پھر ان کے ساتھ ایک اور آنٹی بیٹھی ہوئی تھیں,
تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کاکی بھی ہو ان کی. تو میں حیران تھی, میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے, کیونکہ میرا تو چہرہ بھی نہیں آ رہا ہوتا ویڈیو پہ. تو یہی بات ہوئی تھی. انہوں نے آپ کی آواز پہچان لی ہوگی نا شاید. پیار سے جو لوگ دیکھتے ہیں انٹرسٹ سے سر سے رات جاگتے رہتے ہیں, کچھ رہ جائے تو پورا ہفتہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ پھر ہر چیز نوٹ کرتے ہیں. آپ کی آواز پہچان لی ہوگی. جی, پھر انہوں نے میرا نمبر بھی لیا تھا. آپ کا نمبر بھی لے لیا تھا. جی. ادھر ان میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوا پہچانا ہے آپ نے کسی کو؟ پتہ نہیں. وہ جو دبئی والی آنٹی تھیں جن کو میں کہہ گیا تھا کہ بہت بڑی بزنس امپائر رن کرتی ہیں, نہیں. آپ نے آگے ہو کے نہیں دیکھا انہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, لیکن وہ خیر زیادہ بات نہیں کرتی, انہوں نے کی نہیں ہوگی بات. نہیں. اچھا, خیر اگلا سوال. اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر طارق بھی کہہ رہے تھے جب میں ان سے ملنے گئی تھی اور اس سے پہلے کہ جس کے بھی نصیبے میں ہوگا وہ آ جائے گا. اور آپ نے بھی ایک ٹائم پہ کہا تھا اسٹیج پہ, مجھے ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں یاد, لیکن اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ کمنگ ٹو دا ارتھ واز, مطلب یہاں پہ سیٹنگ میں اٹ واز انڈرسٹوڈ ایز سم تھنگ دیٹ اللہ ہمسیلف وانٹس یو ٹو ایکسپیرئنس, جو صرف اسپیشل لوگوں کو ملتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک اوپن انویٹیشن بھی تھا سب کے لیے. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مطلب ایک طرف ایک ایکسکلوسیوٹی ہے دیٹ از بیسڈ آن ون اسپریچویلٹی, کہ صرف مطلب اسپیشل لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں جن کے نصیب, جیسے ڈاکٹر طارق نے کہا کہ جن کے نصیب میں ہوگا. لیکن دوسری طرف کیونکہ ایک اوپن انویٹیشن ہے تو سب کے لیے انکلوسیو جگہ بھی ہے, ایک انکلوسیو اسپیس بھی ہے یہ. تو ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے آپ ریکنسائل کرتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح سے ریکنسائل کرتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی, رب کی مرضی کے خلاف. اور ایک پتا مطلب کروڑوں بلینز پتے ہوں گے نا اس وقت دنیا میں, بلین تو ٹریز ہوں گے, ٹریلینز میں یا پتہ نہیں کتنے میں پتے ہوں گے ان کے, ان میں سے ایک پتا گر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سائنس کہتی ہے فرق پڑتا ہے, اس کی ایک شیور سے فرق پڑتا ہے. بٹرفلائی ایفیکٹ پتہ نہیں کیا بن جاتی ہے ویو آگے جاتے ہوئے. تو اس کا ساری کا اس نے حساب رکھا ہوا ہے. اب ایک پتے کے گرنے کا بھی جو حساب رکھتا ہے, اس پوری کائنات بنائی نا, اس میں کوئی اس کا حساب ہے اپنا, اس میں اس نے بیلنس رکھنا ہے. تو فائنلٹی اسی کے پاس ہے. اب وہ ٹھیک ہے ریلیجیسلی تو ویسے ہی ایک کنٹروورشل سی اسٹیٹمنٹ ہے, لوگ کہیں گے استغفر اللہ اتنے کہڑیاں بلیسنگ سن جی, جو فلانا سی گانے تے ناچ تے ਧਮਾਲਾਂ تے قوالیاں تے نعتاں ہو رہی سن. کھلی ہوئی ہے کوئی یہ والی. تو اب اس میں اگر وہ واقعی اللہ کے کسی بندے کی, اگر اللہ کو پسند تھے, اللہ کا کوئی بندہ تھا, وہ اس کی مخلوق کی اس نے کوئی خدمت کی تھی بابا جی نے, ان کو خراج تحسین صرف پیش کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ خود ہی کہتا ہے نا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس بندے کا شور تو کروانا ہی ہوتا ہے, اس کی اچھی جو کہتے تھے نا, وہ بابا جی کہتے تھے فقیر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتا ہے. تو اس پاتھ وے پہ چلنے کی توفیق بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے. اب اس کے بندے کی یا اس کے عاشق کی, وہ کہتے ہیں نا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, یعنی خود وہ دیوانے کے ساتھ جو مرضی کرے لیکن کسی اور کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ خراج تحسین بھی اس کو مرضی ہے, وہ یا وہ فیض بھی وہ آلریڈی سلیکٹڈ ہوتا ہے. حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ولایت جسے کہتے ہیں, یہ ولی اللہ یا اللہ کے بندے جنہیں کہتے ہیں, یہ کوشش سے نہیں بنا جا سکتا. میں نہیں اس سے ایگری کرتا.
یہ بھی آلریڈی ڈیزگنیٹڈ بندے ہوتے ہیں, یہ آلریڈی پہلے سے ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں, یہ اس کی طرف سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں, مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. لیکن اس میں کوشش کا عمل دخل ایک سرٹن لیول کے بعد نہیں ہے, آگے اس کا کرم ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی مرضی ہے. میں کل داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 2,20,000 سٹیپس ہیں ولایت کے, 2,20,000, ٹھیک. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کسی کو فرسٹ سٹیپ سے شروع کراتا ہے اور 2,20,000 تک لے جاتا ہے, کسی کو فرسٹ سٹیپ پہ شروع کراتا ہے 2 لاکھ میں پہ روک لیتا ہے, کسی کو شروع ہی 2 لاکھ میں سے شروع کراتا ہے 2 لاکھ میں بھی رہنے دیتا ہے, کسی کو 2 لاکھ میں سے شروع کراتا ہے 2,20,000 میں پہ لے جاتا ہے. اس کی اپنی مرضی ہے. یہ بک میں بھی تھا مشابہات, مجھے صحیح اس میں میں نے بھی پڑھا تھا لیکن مجھے یاد کسی نہیں بک میں تھا. جی, وہ جو قرب حق کی انگلش ٹرانسلیشن تھی, میں اچھا, نے ابھی پڑھا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. میں نے تو آپ کو اپنا بابا جی کے منہ سے جو سنا ہوا ہے, انہوں نے بھی سنا ہوگا, انہوں نے لکھ دیا, وہ آپ کو بتا دیے, کیونکہ میں نے اپنی ایکسپیرینس میں, میرے مشاہدے میں یہ چیزیں آئی ہیں, میں نے آپ کو بول دی ہیں. یہ اس کی مرضی ہے. اسی طرح وہاں آنا یا تو وہ ٹوٹل ایک فضول کام تھا, فضول کام تھا تو وہاں لوگوں کو سکون نہ آتا. لوگ وہاں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور کچھ نہیں تو کھانا کھا کے چلے جاتے, لنگر کھا کے. وہ بعد میں بھی پنڈال بھرانا رہتا رات 10 11 12 بجے تک, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا لوگوں کو کیا مل رہا تھا اس میں, تو اس کو کورلیٹ میں اسی طرح ہی کروں گا کہ یہ اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, اس نے کس کے نصیبے میں کیا کب کیسے کہاں سے کرنا ہے. ہونے کو تو کشف القبور بھی ہوتا ہے, وہاں سے بھی فیض ہوتا ہے کئی بزرگوں کا, لیکن مرضی اس کی چلتی ہے. روحانیت کے جتنے سلسلے ہیں مولا علی سے چلتے ہیں, ایک سلسلہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق سے چلتا ہے, باقی سارے مولا علی سے چلتے ہیں. لیکن ہیں سارے ٹھیک ہیں. خانہ کعبہ کے چاروں طرف دروازے ہیں, مقصد اگر کعبے تک جانا ہے جس مرضی دروازے سے انٹر ہوا. لیکن باب علی جو ہے اس کا اپنا رول ہے, کوئی مشک کا دروازہ. اگلا سوال یہ کہ وہ جو پوری اسپیس تھی عرس کی, جاؤ جی جاؤ, کاکیوں کو لنگر دے دو, یاد سے کر لیں, ٹھیک ہے. وہ بلکہ یہ تم لوگوں کے لیے یہ دودھ آیا تھا بچے, ہاں یہ لو, انجوائے کیا کرو ان سوالوں جوابوں کو, ہر بڑے ہوں ہاں نہ کری جایا کرو. یہ لو, اگنور کرو, اسی ڈاکٹری کر دی ہیں, ڈاکٹر بنو. بچے دودھ ان ساروں نے پیا ہے نا, سب کو دیا. کاکا جی دودھ, یہ بادام والا دودھ ہے نہیں, شکلیں تو نہ بنا. صوبیہ جی آپ نے دودھ لینا, دودھ یہ ملا ہے, پی لو. یہ لو, جانا ہے ساری پارٹی نہیں جانا ہے, جاؤ جی جاؤ جاؤ جاؤ. کوئی سوال رہ تو نہیں گئے تھے؟ چپ کر کے پریکٹیکل کر, ٹھیک ہے. جتنے سوال ہمارے اندر ہوتے ہیں نا, ان سب کے جواب اصل میں ہمارے اندر ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نظام ہے کہ جب تک جواب موجود نہیں ہوتا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو سوال کے بعد جہاں سے سوال آتا ہے جواب وہاں موجود ہوتا ہے, بس تلاشنا ہوتا ہے اور ماننا ہوتا ہے. ایک اور چیز میں نے ایسی کی تھی, پروفیسر نے بولا تھا کہ سوال جب آپ کرتے ہو تو سوال جو پوچھ رہا ہوتا ہے جواب اس کے پاس ہوتا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جواب آپ کے اندر ہوتا ہے.
आप उसे समटाइम्स मैच कर रहे होते हैं. जी. तो एज अपोज टू कन्वेंशनल श्राइन सेटिंग्स, हालांकि मैंने कोई उर्स कभी पहले अटेंड नहीं किया, लेकिन मैंने जो पढ़ा है अपनी सेकेंडरी रिसर्च करते हुए, और जो मुझे वहाँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मुझे ये लगा है कि वो काफ़ी हद तक एक फीमेल डोमिनेटेड स्पेस थी इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पर कोई जेंडर सेग्रीगेशन के एज सच रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे. क्योंकि वैसे भी उर्स में जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि इस तरह के कोई जेंडर नॉर्म्स इस तरह के कुछ फॉलो नहीं होता. बाकियों को लंगर दे देना. इंक्लूसिव स्पेस होती है इन टर्म्स ऑफ क्लास, जेंडर, जो भी है, इवन रिलीजन भी. तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि वहाँ ज़्यादातर जो औरतें थीं वो उन कैफियत में जा रही थीं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है. तो इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्यों. औरतें ज़्यादा क्यों जा रही थी? जी. और औरतें ही ज़्यादा क्यों थी? नहीं, वो तो समझ आता है क्यों, क्योंकि जो मेरी असम्पशन है वो ये है कि क्योंकि वो जो बाबा जी थे वो उनका टाइटल पीर का कीदार था और उनकी वो एसोसिएशन थी उनके साथ. तो काकी तो वो रूह को ये कहते थे. assumption है. तो रूह तो सारों में होती है. काकी रूह को कहते थे. मैंने काकी ताड़ी है कभी कि हर एक में रूह तो उसकी है. तो तुम लोग बाहरी गोश्त का जिस्म देख रहे हो, मर्द और औरत का, ये तो कुछ भी नहीं है, तो मट्टी है और मट्टी के चक्कर में पड़ रहे हो. तो उसके अंदर जो छुपा हुआ है उसको नहीं देख रहे. ये था उनका मैसेज. लेकिन जाएं आप. दूसरे श्राइन्स पे भी औरतें ज़्यादा होती हैं, कैफियत में भी औरतें ज़्यादा जाती हैं. ये तो ट्रू है. तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मेरा अपना ही ख्याल है, गलत भी हो सकता है. नंबर एक, हमारे माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादा मजलूम औरत हैं या मर्द हैं? कमज़ोर औरत हैं या मर्द हैं? औरतें हैं. मजलूम जो है उसने जहाँ उसकी दादरसी हो या उसको उम्मीद हो गई यहाँ से मुझे जालिम से छुड़ा लिया जाएगा या मेरे पे जो जुल्म हुआ उसका मदावा हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने वहाँ, मजलूम ने वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है. ठीक. तो अल्लाह वाले जो होते हैं मजलूम के तो साथ होते हैं, जालिम को ठोकरों में रख लेते हैं. एक चीज़ ये. दूसरा ये भी कहा जाता है कि औरतें ज़ईफ़ुल इत्क़ाद ज़्यादा होती हैं, तोहम परस्त ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमें किसी भी बाबे के पास या किसी भी पीर के पास या किसी भी श्राइन पे पहुंच जाती हैं. तीसरी ये कि वो ज़्यादा कैफियत में क्यों जा रही थी. अल्लाह रहम करे. आप कभी अपने जानने वालों में या फैमिली में किसी मर्ग पे गई हैं, कोई डेथ हो गई किसी नियर एंड डियर रिलेटिव की या किसी दूर के रिलेटिव की, कभी गई हैं वहाँ पे? जी. वहाँ पे कई ख़वातीन को आप आंसुओं से रोते हुए देख के थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं कि मेरा रिलेशन तो इससे ज़्यादा क्लोज़ है, मुझे रोना नहीं आ रहा, इसको क्यों आ रहा है? आ रहा होता है ना. आपका तो ये कई बार क्वेश्चन होता है कि यार मेरे तो ये फ़लाँ लगते हैं या फ़लाँ लगती हैं, मुझे तो रोना ही आ रहा, और इसके तो इतने दूर से लगते हैं और ये बाहर से रोती आ रही है. होता है. एम आई राइट? यस, यू आर राइट. मर्द कितने के रोते देखे हैं आपने? एक दो. कम ही होते हैं. जी. ठीक है. ये जो भी रो रहे होते हैं वहाँ, वो सारे उस मरने वाले को रो रहे होते हैं, या उनसे अगर पूछो तो आपको पता चलेगा, या उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करो जो ज़्यादा रो रहे होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनके भी हस्बैंड पिछले हफ्ते ही फौत हुए हैं, इनकी भी अम्मी, इनके भी अब्बू, इनका एक बच्चा वो भी रिसेंटली इसी तरह फौत हुआ है. ठीक है. वो सारे अपने गम को रो रहे होते हैं.
کوئی کسی کو نہیں روتا, ٹھیک ہے, وہ صرف درد کی لہر, وہ اپنا درد یاد آ جاتا ہے, اس کو رو رہے ہوتے ہیں, اپنے ریلیشن کو رو رہے ہوتے ہیں, اپنی جو اس بندے کے ساتھ بانڈنگ سارٹ آف ان کی ختم ہو گئی ہے, یا انہیں اس سے کوئی بینیفٹ تھا, کچھ اس سے رو رہے ہوتے ہیں. ہائے ہمارے ابا جی مر گئے, اب ہم کیا کریں گے, ہائے اماں مر گئی ہے تو روٹی کون پکائے گا. تو اپارٹ فرام دیٹ پرسن باقیوں کو رو رہے ہو. مطلب زیادہ تر کا یہی مسئلہ ہوتا ہے نا, لیکن خواتین زیادہ رو رہی ہوتی ہیں, یہ نرم دل زیادہ ہوتی ہیں, دکھی زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کمزور زیادہ ہوتی ہیں, ایکسپلائٹ بلی ہریس زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کی طرف دیکھتا ہے نا جلدی اپنی ہیلپ کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ان کی کنیکشن, ان کی داد رسی انہیں پتہ ہوتا ہے, اور کہیں سے ہو نہ ہو اللہ سے ہونی ہے. اور اللہ والا اگر کوئی ایسا مل جائے جو انہیں اللہ سے ملا دے, ٹھیک ہے, وہ ایک کیفیت طاری ہونی ہوتی ہے ان پہ, ٹھیک ہے. اس کیفیت میں مرد حضرات کو بھی کیفیت ہوتی ہے. آپ نے شاید آبزرو نہیں کیا اسٹیج کے اس سائڈ پہ, نہیں میں نے کیا تھا, لیکن مجھے زیادہ عورتیں تھیں, انٹینس لگا ہے وہ عورتیں تھیں. دو مردوں کا بھی تھا, میں ڈینائی نہیں کر رہی کہ ان کا نہیں تھا, مردوں کا تھا نا, ایک بزرگ سے آدمی تھے داڑھی والے, وہ لگے کر رہے تھے. مسلسل ایکسرسائز کری جا رہے تھے. پھر کئی ہارڈ حرام جو ایکسرسائز نہیں کرتے وہ بھی لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. آخر میں آپ کے لمس کے ایک دو بچے آؤٹ ہی ہو گئے. میں نے وہ دیکھی تھی, وہ دیکھے سارے تھے نا, کلپس میں نے دیکھے تھے. تو یار دودھ کے اوپر ہی چائے سارا کچھ 6 بجے تک نہیں, اب میں کل ٹھنڈی ہو جائے گی, میں اب یہ ختم کر رہا تھا. خیر, تو کچھ تو عورتیں ویسی دکھی ہوتی ہیں, کچھ وہ کمزور, تھوڑی ان کی ویسے بھی فزیکل ان کی برداشت کم ہوتی ہے, کیفیت میں جلدی چلے جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے کئی بچے ہیں ایسے جن کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے یا رہتی ہی خراب ہے, وہ کئی بار شدید تکلیف میں مجھے کہتے ہیں آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا, مجھے ہلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے بھی ہو سکتا ہے وہی درد ہو رہی ہو, بلکہ کئی بار وہ درد مجھے پہلے ہوتی ہے انہیں بعد میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں کئی بار باتوں باتوں میں پوچھ لیتا ہوں کہ کون سے بازو میں ہو رہی ہے, مجھے رائٹ بازو میں ہو رہی ہے, میں چپ کر جاتا ہوں, تو یہ اس کو میری وجہ سے ہو رہی ہے. اب یہ اسپرچول لنکیج کی بات ہے, ٹھیک ہے. کئی بار بتا بھی دیتا ہوں کہ یار یہ مجھے ہو رہی ہے, یہ تمہیں بھی ہونی ہے, تم سارے جو بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو یہ ہونا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, آپ تو دانت نکال رہے ہیں, آپ تو کام کر رہے ہیں, مریض دیکھی جا رہے ہیں, ہمیں چکر آ رہے ہیں, ہمیں وامٹنگ ہو رہی ہے, ہم تو گر رہے ہیں. اب برداشت ہے, کوئی 0 واٹ کا بلب ہے, کوئی 500 کا ہے, کوئی 1000 کا ہے, ٹھیک ہے نا, ظرف فرق ہے. کاکیوں کو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی کاکیاں جو ہیں وہ روحانیت میں یا تصوف میں وہ بڑی زیادہ آگے نہیں جاتی ہیں, ان کی ڈیوٹی زیادہ اس طرح وہ آپ کو اولیاء انبیاء میں تو ایک بھی نہیں ملتی. حضرت رابعہ بصری, حضرت رابعہ بصری اولیاء میں آتی ہے نا, نبیوں میں رسولوں میں تو نہیں نا آتی ہیں. اور رابعہ بصری کے بارے میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں فکٹیشیس کریکٹر ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح سے عورتوں کی مارجنلائزیشن ہوئی اسپرچویلٹی میں, مطلب جو ہیں ان کو بھی وہ عورت کے اوپر اصل میں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی کا ڈفرینس ہے. مردوں کو پیغمبری ملی ہے, 1,24,000 پیغمبر آئے, سارے مرد ہیں. پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, دوزخ سے بچانا اور جنت میں بھیجنا, سارے انبیاء کی ڈیوٹی. اللہ کہتا ہے میں برابری انصاف کرتا ہوں, عدل کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تو ایک بھی آدھی عورتیں ہونی چاہیے تھی, سارے کے سارے مرد ہی ہیں. لیکن مردوں کو اگر نبوت ملی ہے تو
عورتوں کو ممتا ملی ہے, انکنڈیشنل لو. عورت جو ہے وہ نبی پیدا کرتی ہے, پالتی پوستی جوان کرتی ہے, چاہے فرعون کے محل میں بیٹھی ہو موسیٰ کو ٹرین کر دیتی ہے. ٹھیک, تو عورت جو ہے وہ نبی کو پیدا کرتی ہے, پالتی پوستی جوان کرتی ہے, پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ آؤ تمہیں میں جنت کا راستہ بتاؤں. اور جنت اس کی ماں کی جوتی کا نام ہوتا ہے, اس کی جنت بھی اپنی ماں کے پیروں میں ہوتی ہے. اب کس کا درجہ کدھر چلا گیا؟ تو کاکیوں کا پیڈسٹل آلریڈی ہائی ہے, وہ جب نیچے آتی ہیں تو رونے پیٹنے بیٹھ جاتی ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے, رونا آ جاتا ہے خام خواہ. اللہ کا ایک بڑا راز ہے نا, جس کا درجہ اوپر ہے وہ ادھر بیچارہ نیچے لگا ہوا ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی. وہ دیکھا دیکھی مردوں کی برابری کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کی روح چیخنے پیٹنے لگ جاتی ہے, کیفیات طاری ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اوپر سے ہوتی دکھی روحیں, احساس زیادہ ہوتا ہے, حساس زیادہ ہوتی ہیں, تو فیل زیادہ کرتی ہیں. فیل زیادہ کرتی ہیں, آلریڈی انرجی ہاؤس ہوتی ہیں, زیادہ انرجی لے لیتی ہیں, تو اس کو برداشت نہیں کر, وہ کنٹرول نہیں کر پاتی. زیادہ تر نہیں تو ایسی بھی ہیں کہ جن میں بڑی کنٹرول ہوتی ہے, کیونکہ دمال یا کیفیت ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنا بڑی بات ہے, اس کو چھپانا بڑی بات ہے. اپنے عشق کو ننگا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں نے کئی بار آپ میں سے ان میں سے کئی لوگوں کو میں پیار سے سمجھاتا رہتا ہوں خاص وقت تک, بیٹا بابا اپنے عشق کو ننگا نہیں کرتے, اپنے عشق کو چھپاؤ, اس کو کنٹرول کرو. لیکن پھر جب میں دیکھوں کہ نہیں ہو رہا ان سے کنٹرول, میں کئی بار پبلکلی بیٹھے اپنے اس بندے کا پرٹیکولر نام لینا شروع کر دیتا ہوں, اس کی تعریفیں کرنا شروع کرتا ہوں, اس کا بڑا عشق ہے جی, اس کی بڑی لیول ہے, اس کی بڑی کیفیت ہے جی, اس کی بڑی درد ہے. جب اس سے ہو جو نہیں رہا کنٹرول, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پھر اس کو ہینڈل کرنے کا. لیکن اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑی بات ہے, اتنا آسان نہیں ہے. باتوں میں کہنا آسان ہے, کرنے میں. لیکن بہرحال عورتوں کے لیے یہ راستہ منع نہیں ہے, امپاسبل نہیں ہے. لیکن جیسے سرکار دو عالم نے فرمایا اپنے دور میں کہ 4 کامل عورتیں ہوئی ہیں. بی بی آسیہ وہ پیغمبر نہیں ہے, آپ نے بی بی کا نام لے لیا نا, رابعہ بصری کا, تو بی بی آسیہ جو ہیں آپ کے ملک کا بڑے سے بڑا عالم ان کے برابر نہیں ہے. بی بی مریم کا تو لیول ہی اور ہے. ٹھیک ہے, اور اماں ختیجہ, جی ان میں غور کر لیں آپ لوگ. محسن انسانیت جو ہیں ان کے احسان مند ہیں. میں ختیجہ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوں. کیا لیول ہوگا ان کا. بی بی عائشہ کہتی تھی کہ مجھے رشک آتا تھا, اگر مجھے زندگی میں کسی عورت پہ رشک آیا ہے تو وہ بی بی ختیجہ پہ آیا, لیکن وہ میرے سے, میں نے انہیں دیکھا نہیں ہوا. لیکن جس طرح سرکار ان کا ابھی بھی نام لیتے ہیں تو میں ہی برداشت کرتی ہوں. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ایک بار انہوں نے کہہ بھی دیا تو سرکار نے کہا کہ بس یہ ایگزیکٹ ورڈ تو مجھے نہیں یاد, میں نہیں کہنا چاہتا. وہ اماں ختیجہ کا کیا لیول ہوگا. بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے,
وہ ان سے بھی پہلے کی ہیں. اور پھر بی بی پاک فاطمہ, یہ جتنے نان سید آپ کے ہیں نا اولیاء اللہ, ان ساروں کو آخر میں مور وہاں سے لگتی ہے. یہ بس باتیں ہیں میری, اب ایویں میرا خیال ہے. یہ کوئی اس کی کوئی سند تو نہیں ہے نا, مولوی حضرات تو غصہ کر جائیں گے. آپ کے ملک کا کوئی بڑا سے بڑا عالم, آج کل کا عالم کا بڑا درجہ ہوتا ہے, چلیں 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, عالم فاضل, یو نیم اٹ, آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا عالم ہے جو سرکار دو عالم بیٹھے ہوں اور وہ آئے اور وہ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے. اور اگر بی بی پاک فاطمہ آئے, سرکار نہ صرف کھڑے ہو جاتے, اپنے کپڑا بچھاتے تھے, اپنے سر کا کپڑا نہیں بچھا حضرت دیتے. حلیمہ سعدیہ, بی بی فاطمہ کے لیے, بیٹی کے لیے, ان کے لیے بھی مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے. پھر اماں ہاجرہ, حضرت ابراہیم کا اپنا لیول ہے پیغمبروں میں, لیکن اماں ہاجرہ کی جو لائف اور سیکریفائس ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. کہ ساری دنیا کے مردوں کو جو حج کرنا پڑا ہوا نا, جو ابھی بی بی بیچاری شکایتیں بھی کر رہی تھی حج کر کے آ کے, یہ ساری کی ساری بی بی ہاجرہ کی وجہ سے دوڑیں لگانی پڑتی ہیں. جس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے اندر سوئی ہوئی ہیں وہ. قیامت والے دن وہ نکلیں گی اندر سے. مکان کس کا تھا, خیر آگے چلو. کاکیوں کا یہ مقام ہے, تو وہ کیفیات ہو جاتی ہیں ایک سرٹن لیول تک, آپ میں برداشت ڈیولپ ہوتی ہے, ٹائم لگ جاتا ہے. برداشت میں فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, عشق کی چوٹ تو سبھی پہ پڑتی ہے یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. طبلے کی آواز اور ہے, ڈھول کی اور ہے, بانسری کی اور ہے. ٹھیک ہے, فرق. آخری سوال میں تھوڑا شاید آپ کو ڈم لگے, لیکن میں جینوئنلی بہت کیوریس تھی اور میں کافی دیر تک سوچتی رہی. پتر رہتے میں ٹھنڈا دودھ تے گرم چاہ مکس کری جا رہے ہیں, تو پوچھی جا اتنے کریے باقی گلاں ماشدی لوم دے مطابق ہو رہی ہیں یا سائنس دے مطابق ہو رہی ہیں, جاری رکھ. طریقہ بعد ٹھیک کر لیں گے. میں نے پڑھا تھا کہ جو سما کا ریچول ہوتا ہے, دیٹ از سپوز ٹو کریٹ دی ویری پریزنس دیٹ گیوز سما اٹس سینکٹی ان دا ایکسٹیٹک ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے, اور میں نے بھی پڑھا تھا کہ دیٹ از ایکول ٹو دا ریچول آف عبادت یا حاضری جو بھی ہے. لیکن جو میں نے پڑھا تھا حاضری تھی, ہو سکتا ہے حضوری بھی کہتے ہوں. تو لیکن میرے دماغ میں بار بار وہ سین ریپلے ہوتا تھا جب میں نے. حاضری کسی کی کرائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, حاضر ہو, ٹھیک ہے, حضوری پیش کیا جاتا ہے خود کو, فرق ہے. عاشق پیش ہوتا ہے حضوری میں معشوق کی, ٹھیک ہے, یا اس کی حاضری کرائی جاتی ہے معشوق کے روبرو. ٹھیک, یہ فرق ہے. لیکن جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دماغ میں بار بار وہ سین ریپلے ہو رہا تھا جب سٹیج پہ وہ جو سن گلاسز والے انکل تھے, انہوں مجھے نے, یاد نہیں کون سے سن گلاسز والے انکل, شہباز شاہ صاحب کی بات تو نہیں کر رہے, گولڈن بالوں والے؟ جی وہی والے. اچھا, وہ انہوں نے ہی از اے بل ان دا چائنا شاپ. فری لانسر ہے وہ, کہیں بھی آ جاتے ہیں, کہیں بھی ٹوڈ مار دیتے ہیں. وہ سینگ ان کے نظر نہیں آتے لیکن بہت کنڈلوں والے. تو وہ ان کو یہ اجازت ہے, فری لانسر بھی ہیں. ایک
کیا اسے کہتے ہیں, ایک تو خدائی خدمت گار ہوتا ہے, ایک ہوتے ہیں ہاں جی خود کش بمبار, نہیں خود کش بمبار نہیں ہے وہ, ہاں جی نہیں نہیں یار وہ لفظ ہی میرے ذہن سے نکل گیا, مطلب وہ آپ انہیں کہہ لیں کہ وہ ایک خدائی بدماش ہے, وہ کہیں بھی اپنی اجارہ داری قائم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہیں 70 خون معاف ہیں اور 69 پہ آ کے عموماً وہ گنتی بھول جاتے ہیں, دوبارہ 1 سے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہیں اجازت ہے, کہیں بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, تو جب میں نے ضابطہ نہیں لگتا ان پہ. جی جب میں نے یہ سارا سما کے بارے میں پڑھا سما کے بارے میں, اور اس سے ان کا سن یہ گلاسز پڑھ والے, کے میرے دماغ آپ میں نے ان کو جا کے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہاں پہ اس محفل میں کون سا ایسا سورج ہے جس کی خاطر آپ نے آنکھوں پہ اینک لگائی, کون سی روشنی پڑی, کدی لاڈ برداشت نہیں ہو رہی تھوڑے کو؟ میں پوچھ نہیں سکی. آپ نے اچھا کیا نہیں پوچھا ان سے, وہ نہیں تو انہوں نے اپنی اینک آپ کو لگا دینی. وہ پیار کرتے ہیں لیکن ان کا پیار آپ ساروں کو سمجھ نہیں آتا, پھر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں, کئی اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں. وہ عموماً اگر انہیں بعد میں کہو کہ شاہ جی آپ نے کیا کیا, کہ میرا کڑا منہ اپنائے گا. اب پتہ نہیں ان کا منہ بھی اپنا نہیں ہے تو کون ان کا منہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, یہ نہیں پتہ چلا. آپ کہہ بھی دیں اگر کہ شاہ جی آپ نے یہ کہا تو کہتے میں نہیں کیا ہونا, آپ انہیں ویڈیو دکھا دیں گے میں نہیں کہا, پتہ نہیں کون بول رہے ہیں. اب ایسے بندے سے آپ کیا آرگیو کریں؟ تو انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے جو میں نے پڑھا سما سے متعلق, ہاں جی جی جو میں نے یہ پڑھا تھا خود سے اپنی بک میں سما کے بارے میں, تو میرے دماغ میں بار بار وہ سین ریپلے ہو رہا تھا جب انہوں نے اسٹیج پہ آ کے وہ گانا لگوایا تھا, میرا دل یہ پکارے, میرا دل یہ اور پکارے میں نوٹس کر رہی تھی, میں ان کو آجا. جب وہ یہاں پہ بھی آئے تھے تو میں نے ان کو بہت آبزرو کیا تھا, تو تب میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اینڈ پہ اللہ لگوایا تھا اور وہاں پہ نہیں لگا تھا. تو ایک تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, اور دوسری یہ تھی کہ کیونکہ میں نے پھر اس پہ ریسرچ بھی کی کیونکہ مجھے تھوڑا آڈ لگ رہا تھا یہ, تو میرے لیے کافی انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی یہ کہ ایک تو یہ مطلب جو میں نے سنا ہوا ہے, جو میں نے پڑھا بھی ہوا ہے سما کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر قوالی وغیرہ یا نعت وغیرہ لگتی ہیں. لیکن یہ گانا جو میں نے اس پہ ریسرچ کی ابھی صبح, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک بالی ووڈ گانا ہے جو کہ 1954 کی جو مووی تھی ناگن, اس سے وہ لتا منگیشکر نے گایا ہے یہ, تو یہ بالی ووڈ گانا ہے. تو مجھے جو میں نے اپنے پیپر کے لیے تھیم بنایا تھا اس کا, وہ بالی ووڈ ریلیجوسٹی تھا. تو یہ چیز بالی ووڈ ریلیجوسٹی, اچھا ریلیجن تو اس کو نہیں کہیں گے. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسٹیسزم کہہ سکتے ہیں, بالی ووڈ مسٹیسزم, مجھے زیادہ یہ اپروپریٹ مسٹک زیادہ لگ رہا تھا, ریلیجیس تو نہیں. اچھا تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے گانے میں, دیکھو گانا بھی تو کسی پوئٹ نے لکھا, صوفی کلام بھی کوئی پوئٹ ہی لکھتا ہے, اس میں ردم ہے, رائم ہے, لہن ہے یا لے ہے, سر. اب وہ کہنے والا اور سننے والا کس کے ریفرنس سے گا اور سن رہے ہیں, ٹھیک ہے. لڑکے لڑکیاں گانا چھوڑ, جو صوفی کلام بھی ہوگا, قوالی بھی ہوگی, ویکھی تینوں عشق دا روگ نہ لگ جاوے, قوالی ہے, لیکن وہ لڑکا لڑکی کو اگر لمز میں ان کو ہو گیا ہے لویریا,
تو وہ تو قوالی اس حساب سے سنے گا، اسپیشلی اگر وہ لفٹ بھی نہ کرا رہی ہو یا اس کی اماں اور اس کا ابا نہ مان رہے ہوں. عموماً یہی کمبینیشن ہوتا ہے نا. تو اب اگر وہ دکھ لے کے پھر رہا ہے اور اوپر سے اب وہ بھی لفٹ نہیں کرا رہی یا یہ نہیں کرا رہا، تو عموماً وہ قوالی تو نصرت فتح علی خان صاحب تو اس عشق کی بات کر رہے ہیں حقیقی کی کہ ویکھی عشق دا روگ نہ لا بیٹھی جند وقتاں اچ نہ پا بیٹھی. تو یہ بیچارے جو ہیں، کئی بار میں نے آبدہ پروین کی قوالی وہاں ہوئی ہے لمز میں، تو کئی جو آدھے سے زیادہ پھٹڑ ہوئے ہوتے ہیں ان کا تو عشق مجازی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقی والے جو ہیں اپنے اینگل سے سن رہے ہوتے ہیں وہی بات. اسی طرح یہ لالی ووڈ کا گانا ہو یا بالی ووڈ کا گانا ہو، بات اسی کی ہو رہی ہے. میں نے پھر اس پہ اس کے لیرکس بھی پڑھے، مجھے پتا ہے اس میں وہ لوڈ بلوڈ انرجی جو ہے فٹ ہوتی ہے. اصل میں عاشق اور معشوق جی. جو عشق ہے نا بیٹا وہ ہے ہی حقیقی ہے. مجازی تو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ قید ہیں مجاز میں. ہم نظر آنے والا ٹینجیبل گاڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹینجیبل معشوق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہوتی، روح کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ اس چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو وہ جو اسی لیے عشق مجازی آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ فیل ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے جی اب تو وہ ان کی جو ہے، یہ بھی میں نے اس دن ہی چھوٹا سا کہاں رکھ کے سن رہا ہوں، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آنیسٹلی بتاؤں، چھوٹے ہوتے جب میں نے گانے شانے تھوڑے کانوں میں پڑھنے شروع ہوئے یا گھر میں کبھی کبھار لگتے تھے، تو میں نہ صوفی تھا نہ کوئی ریلیجس بچہ تھا. ٹھیک ہے. ہاں چھوٹی میں خیال ہے 5th-6th کلاس میں حمد نعت ہر کتاب کے شروع میں ہوتی تھی. تو چونکہ وہ منظوم نظم کی فارم میں ہوتی تھی، تو یہی پتہ چلا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، نعت رسول مقبول کی بات ہو رہی ہے. اس میں جب ٹرانسلیشن یا مطلب سمجھایا جاتا تھا تو میں خود کئی بار سوچتا تھا، کئی حمدیں مجھے نعت لگتی تھی، کئی نعتیں مجھے حمد لگتی تھیں، لیکن ڈرتے میں بولتا نہیں تھا. مجھے یاد ہے 7th میں ہمارے ٹیچر ہوتے تھے فاروق صاحب تبلیغی جماعت کے، وہ علامہ اقبال کا شعر اس میں، اب وہاں سے آگے شاعری شروع ہو گئی 7th-8th سے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ان کا شعر تھا کہ شعر ہے آپ میں سے شاید کسی کو یاد آ جائے، بڑا مشہور ان کا شعر ہے، تو ہی یاسین تو ہی طٰہٰ، علامہ اقبال کا شعر ہے یہ. تو ہی قرآن تو ہی فرقان تو ہی یاسین تو ہی طٰہٰ. اس کا پہلا تو ہی اول تو ہی آخر. ٹھیک ہے. اب وہ بیچارے تو 7ویں جماعت کے بچوں کے حساب سے وہ کوئی شاعری یا اس کو سمجھا رہے تھے علامہ اقبال کی. میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو میں نے پوچھا کیا بات ہے. میں نے کہا سر یہ نعت ہے یا حمد ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ بڑی دیر پہلے تھوڑی دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر وہ کوئی جو بات پوائنٹ سمجھا رہے تھے انہوں نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یاسین اور طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، ایبریویشنز ہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا کیا میننگ ہے. ٹھیک ہے. اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس نے بتایا تو وہ تو اس طرح بتا رہے تھے. اب انہوں نے دوبارہ بات وہیں پہ شروع کر دی، میری سوئی وہاں پھنسی ہوئی تھی. میں دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا، مجھے یاد ہے انہوں نے بڑا اریٹیٹ ہو کے کہا کہ کیا بات ہے. تو اب میں نے کہیں سنا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین بھی ہے اور طٰہٰ بھی ہے. ٹھیک ہے. پھنسا مجھے یہ ہوا تھا کہ میں نے انہیں کہہ دیا پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہ سر وہ پہلا مصرع تھا نگاہ عشق مستی میں، وہی اول وہی آخر. میں نے کہا سر میں اول آخر تو صرف اللہ ہے. وہ تبلیغی جماعت سے تھے، اب مجھے سمجھ آیا 7th میں جنرل ضیاء صاحب کا دور تھا، زبردستی نماز پڑھنی پڑتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں وہ بڑے خوش تھے ہمارے ساروں کے ساتھ.
مجھے پتا ہے کہ وہ میں دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے مجھے اگنور کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ میری سوئی پھنسی ہوئی تھی. میں نے کہا سر کہ اول اور آخر تو اللہ کریم ہے. انہوں نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے, اس میں کیا شک ہے, اول آخر ہوئی. میں نے کہا جی لیکن یاسین اور طٰہٰ تو نبی پاک ہیں, تو یہ حمد ہے یا نعت ہے. انہوں نے اتنا ڈانٹا, بات کا جواب کوئی نہیں دیا, کتاب بھی اٹھا کے مار دی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا تمہیں کسی نے کہا کہ یہ کلاس میں یہ ایگزام میں آنا ہے, تم سے یہ سوال نہیں پوچھا جانا یہ حمد ہے کہ نعت ہے, تمہاری سوئی کہاں پھنسی ہوئی ہے. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا میننگ نہیں پوچھتے, یاسین کا, طٰہٰ کا. وہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب میں تو ایک بچہ اس مسئلے میں پھنسا ہوا تھا کہ یار یہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ جتنی اس طرح نظمیں لکھی ہوتی ہیں یا پوئٹری کی فارم میں ہوتی ہیں, میری سینس یہ تھی کہ یا وہ حمد ہوتی ہے یا نعت ہوتی ہے, مطلب وہ گانا نہیں ہوتا. لڑکے لڑکی والا میں نے فلم نہیں دیکھی ہوئی تھی, میں اتنا معصوم, حاجی معصوم تھا کہ میں گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا, والد صاحب نے نہیں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب ٹی وی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی کسی کے گھر چلے جائے. آنیسٹلی اسپیکنگ کہ گاؤں میں ہم گاؤں گئے, ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میرے کزن کی شادی ہوئی اور وہ جہیز میں بھابھی بھی فیملی سے تھی, تو وہ ٹی وی آیا. تو وہ ٹی وی بڑی محنت سے لگایا گیا, اینٹینا اس وقت ہوتا تھا چھت پہ, اینٹینا لگایا گیا. اس وقت ایک ڈرامہ آتا تھا وارث, آپ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے, وارث ڈرامہ آتا تھا. اس میں ایک چودھری عصمت ہوتا تھا, اس نے کتے پالے ہوتے تھے, وڈیرا شاہی دکھائی ہوئی تھی, اور اس میں ایک ایکٹر تھا بڑا پیارا, آغا سکندر. ایک یہ جہاں زیب, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا, وہ بھی مونچھوں والا, اورنگزیب. اور پھر وہ چودھری عصمت تو تھا ہی, اس کا کریکٹر پتہ نہیں کس نے, محبوب عالم نے, اور عابد علی تھا, آغا سکندر تھا. تو یہ ایکٹرز ٹی وی کے بعد میں مجھے بھی ان کے نام آ گئے. اور میری کزن تھی, وہ لاہور کالج میں پڑھتی تھی. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے ہاسٹل میں ٹی وی لگتا تھا, تو ڈرامہ بھی لڑکیاں دیکھتی ہی ہوں گی. اب اس دن تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں, وہ بھی وہیں تھیں اور سارے ایکسائٹیڈ, اور بلکہ گاؤں کے اور بھی گھروں کے بچے بھی آئے ہوئے, ہم بھی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے. تو بڑا تھا کہ جی وارث ڈرامہ آج لگنا ہے, تو اینٹینا سیٹ ہو جائے, ٹی وی آ گیا, گاؤں میں ٹی وی دیکھا جائے. اب بڑی محنت سے یہ سارا کچھ ہوا, ڈرامہ شروع ہو گیا. اب ظاہری بات ہے وہ کوئی مڈل سے قسط لگی تھی, جو پہلی قسطیں لوگوں نے دیکھی نہیں ہوئی, انہیں تو وہ ڈرامہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا کون کیا ہے. تو چونکہ آپی نے وہ دیکھا ہوا تھا ہاسٹل میں باقی قسطیں, انہوں نے اپنی طرف سے جلدی باقی آڈینس کو, جو خواتین اور بچے اکٹھے ہوئے تھے, انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ڈرامے کی یہ تھیم ہے, یہ چودھری عصمت ہے, یہ بڑا ظالم ہے, یہ آغا سکندر ہے, یہ اس کو وہ تھی توقیر ناصر بھی میخل اس میں تھا, اور وہ کاکی پتلی سی جو خالدہ ریاست, یہ سارے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے, کافی ایکٹرز تھے. اب وہ آپ ہی جلدی ان کے بتا رہی تھیں کہ اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ ریلیشن ہے, اس کا اس سے تعلق ہے, یہ اس کے اس سے پیار کرتا ہے, اس طرح کی باتیں بتا رہی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے تایا ابو جو تھے وہ کئی مردان خانے سے اٹھے, ہمیں پتہ نہیں چلا. اوپر سے مطلب ٹی وی لگا ہوا ہے اور باہر صحن میں رکھا گیا, کیونکہ آڈینس بہت زیادہ تھی, اور عورتوں کا جو دلان تھا اس میں سارے رات کو ہم سوتے بھی وہیں تھے گرمیوں میں. وہ چارپائیاں بچھی ہوئی تھی, اس پہ جناب بیٹھی ہوئی ہے ساری قوم, اور آپ ہی بڑی ہیڈ مسٹریس بن کے سب کو بتا بھی رہی ہیں کہ یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اتنی دیر میں کسی نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ یہ ہے وہ, کچھ پوچھا مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ ہے اس کا بیٹا یا یہ اس کا ہے, کچھ اس طرح کی چیز پوچھی. جو نیا ایکٹر آیا وہ ایک ہی جیسے لگ رہے تھے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں یا کچھ, تو آپ ہی بتانے لگی کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے. اب تایا جی اتنی دیر میں باہر ڈیوڑی میں, اسے ڈیوڑی کہتے تھے, مردان خانے اور زنان خانے کے درمیان میں ایک پیسیج ہوتا تھا, تو اس میں بھی کئی لوگ جن کا پردہ ہوتا تھا عورتوں سے, اگر اس سائڈ پہ آتے بھی تھے یا ملازم یا گھر کے مرد بھی آتے تھے, تو وہ اس پردے کو, دروازے کے پردے کو اٹھانے سے پہلے باہر زور سے پاؤں مارتے تھے, ساتھ
या ऐसे ही खंगूरा मारते थे। अब वो ताया जी ने कहीं खंगूरा मार दिया हुआ था, लेकिन हमें तो पता नहीं चला किसी को भी। और उनके खंगूरे का मतलब होता था कि जो बेटियां हैं, बाकी ताया चचों की बेटियां भी या उनकी अपनी बेटी भी, वो सरों पे दुपट्टे कर लें। अगर वो घर में है ना बैठी हुई, सरों पे दुपट्टे कर लें, बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं अंदर, ठीक है। और एक किस्म की ये एक मार्शल लाई दहशत गर्दी भी होती थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजर रहा है तो आप मतलब क्यों नहीं मुद्दबाना बैठे खड़े हुए, ऐसे समझ लें, ठीक है। और उन्होंने कहीं खंगूरा मार दिया तो वो जो सारी खवातीन का, बच्चों का सांस खुश्क होता था या अंदर एकदम से भगदड़ सी मचती थी, या हर कोई अपनी अपनी मोर्चे पे चला जाता था या बिजी हो जाता था हंडिया में या किसी में, उठे ड्रामा लग गया, किन्नू परवाह, आवाज़ भी टीवी की, या किसी को पता नहीं चला कि वो अंदर आ गए। अब वो अंदर आ गए तो वो हमारे बैक पे हैं और किसी को पता नहीं कि ताया जी पीछे खड़े हैं। तो आप ही को ही पूछा गया, उन्हीं की बेटी बड़ी लाडली थी, उन्हीं को किसी ने पूछा कि ये वो है, मतलब गांव के लोगों ने भी अब जिसको पहली बार दे रहे हो फिर दोबारा पूछ रहे हैं, ए उदी चाची, ए उदा मुंडा है, ठीक है। वो किसी ने पूछा तो आप ही ने अपनी फरासत, लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल का जो उनका बैकग्राउंड था, पिछली किस्तों का जो उनका सरमाया था, उस हिसाब से दोबारा बताने की कोशिश की कि ओहो ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये इसका, वो पीछे से ताया जी की आवाज़, ये चाचे का मुंडा है, हालांकि वो मैं था, ठीक है। अब एकदम वो सारे स्टन हो गए। उन्होंने बड़े गुस्से से पास से गुजरते हुए कहा, बेहया हो गए हैं सारे, बेशरम, गैर मर्दों को बगैर दुपट्टे के देख रही हैं, गैर मर्दों के सामने बगैर दुपट्टे के बैठी हुई हैं। यानी वो जो टीवी में गैर मर्द आ रहे थे उनके सामने ये बगैर दुपट्टों के बैठी हुई हैं, ठीक। तो आप ही लाडली भी थी, आप ही ने उन्हें बड़ा अब्बू जी को या ताया जी को, हालांकि वो ताया जी मेरे अब्बू सबसे छोटे थे और ये 5 भाई थे, तो पांचों ही रावियन थे, गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स और सारे कुछ आगे भी की हुई थी पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई 12 अटला कोई कुछ। इन 5 में से वो ताया जी जो थी ना, छोटे ताया जी हम उन्हें कहते थे, ताया जी नसीर, वो सबसे लीनियंट और लिबरल थे और बच्चों के साथ फ्रेंडली थे। हमें उनसे डर कम ही लगता था, ठीक है। हालांकि गांव के मेन चौधरी वही थे, वो वहीं रहते थे, बाकी सारे अपने अपने शहरों में नौकरियां करते थे, सिर्फ छुट्टियों में जाते थे। तो उनकी बेटी थी आप ही, अकेली बेटी थी जो बड़ी लाडली थी। उन्होंने बड़े लाड से अब्बू को बताने की कोशिश की कि ओहो अब्बू उन्हें हम नहीं नजर आ रहे, कि शायद अब्बू को पता नहीं है कि टीवी वाले जो मर्द हैं उन्हें हम नजर नहीं आ रहे हैं। ये उन्होंने उनकी करेक्शन करने की कोशिश की। मुझे आज तक वो आंसर याद है। उन्होंने तो कह के जा रहे थे वो, ठीक है, पास से गुजर रहे थे, असल में तो उन्होंने ये कहा था कि वो बाहर से आए थे और किसी ने सरों पे दुपट्टे नहीं किए, टीवी का फसाद शुरू हो चुका था, ठीक है। यानी अब्बा घर में एंटर हुआ है, किसी को पता ही नहीं, ठीक है, और सारे दूसरों के अब्बों के बारे में इंटरेस्टेड है टीवी के अंदर कि ये उसका चाची का, पुप्पी का, मामे का मुंडा, जो कि गलत रिश्ते हैं, ड्रामे के हैं, ठीक है। उन्होंने लेकिन ये कमेंट दे दिया कि बेशर्म हो गई हैं, ये बेहया हो गई हैं, ख़वातीन को डांटा, बेटियों को, बहुओं को, सारा, कि गैर मर्दों के सामने बगैर दुपट्टे के बैठी हुई, ठीक है। तो आप ही ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब्बा जी हम उन्हें नजर नहीं आ रही। उन्होंने वापस मुड़े और फिर सीरियसली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा तुम लोगों को तो नजर आ रहे हैं गैर मर्द। अब अगर किसी ने समझ ना हो तो इसमें बहुत कुछ है। मेरे पे तो बड़ा इल्ज़ाम है ना कि जवेद साहब सूरत रमान दा दसी जाएंगे, सारी रात बह के भी सुन जाएंगियाँ, हराम है जिन्होंने कहे कि सिर दुपट्टे लो, ठीक है। ये नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, क्या बताऊँ मैं, ना मैं मर्दों की आंखों के ऊपर हया का पर्दा डाल सकता हूँ। काकियाँ कहती हैं कि सर साढ़े कपड़े सिरों के उत्ते कपड़े के दुपट्टे पा के की करना, जिन्होंने अखां के उत्ते भी हया का पर्दा पाओ, ठीक है। कहती हैं जिसे शर्मो हया ज़माने में ना पैद ये राज हो गया। तो कहाँ पर था मैं, ये कहाँ से जिक्र आ गया टीवी का?
وہ انکل انکل جو این کے لگا رہے تھے؟ نہیں، این کو والی بات نہیں تھی. وہ ان کا گانا جو انہوں نے ریپلے کرایا تھا. گانا آپ جس بھی اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے تو گانوں شانوں کا پتہ نہیں تھا، ٹی وی میں نے دیکھا نہیں تھا. تو مجھے اپنی اردو اور اسلامیات کی بکس میں یہی پتہ تھا کہ حمد اللہ میاں کے لیے ہوتی ہے، نعت رسول مقبول کے لیے ہوتی ہے، اور اس طرح کا جو بھی کلام لکھا ہوا ہوتا ہے وہ انہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے ہر غزل نظم جو بھی اردو کی آنی شروع ہوئی اس میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ نعت ہے یا حمد ہے، کیونکہ میں نے تشریح لکھنی ہوتی تھی. تو وہ شروع سے جو یاد کیا ہوا تھا کہ اس حمد میں اللہ میاں کی تعریف ہو رہی ہے، اور تھوڑا سا چینج کر دینا ہوتا تھا کہ اس نعت میں نبی پاک کی تعریف ہو رہی ہے، اگے پھر وہی کچھ ہونا سی. ٹھیک ہے. اب یہ جو غزلیں شزلیں شروع ہوئیں 7th 8th سے علامہ اقبال کے کلام، تو پہلی ڈانٹ اس پہ پڑ گئی کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو میں اول آخر میں پھنس گیا کہ اول آخر تو اللہ کا نام ہے شاید، اور اگلے نام سارے یاسین فرقان قرآن طٰہٰ یہ تو نبی پاک کا نام ہے. میں تو ان سے سر سے پوچھ رہا تھا کہ ایگزام چ نعت لکھنی ہے کہ حمد لکھنی ہے. سر کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کا کیا مسئلہ ہے، اور سر کا خود اپنا بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ڈانٹ ڈونٹ پڑ گئی. لیکن اگر سر کو یہ پتہ چلتا کہ بچہ انڈیا کے گانوں میں بھی یہی فیصلہ کرتا رہتا ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو ایسے ہی سنتا تھا. پتہ نہیں کیوں دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے کہ دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں انسان کو جو پیارا پیار کے کہ واہ بھائی بڑے گل کھلائے ہوئے تم نے، بڑا اچھا کام کیا تم نے، تم سے بڑی امید تھی کہ تم ہمارے بیسٹ اسٹوڈنٹ ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تم زمین پہ بہت گل کھلاؤ گے، اور بڑے اچھے اچھے گل کھلائے ہیں. آگے سے حضرت انسان کہہ رہے ہیں کہ یہ گلا ہے آپ کی نگاہوں سے کہ پھول بھی ہوں درمیاں تو فاصلے ہوئے. کہ مطلب ہمیں آپ ہمارے گلوں کے ساتھ ہماری پرفارمنس سے چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ہمارے اور آپ نے ہمارے میں اور آپس میں کچھ ڈسٹنس کریٹ کر لی ہے نا، کہ بیچ میں اعمال رکھ لی ہیں. جب آپ نے رحمت ہی کرنی ہے تو چھڈو پہلے سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں. ٹھیک ہے. تو میں تو اس طرح کی کہانیاں سوچتا رہتا تھا. اس واسطے نمبر نہیں سن آتے، مار بھی پیندی سی کلاس، کیونکہ سوال ہی میرے پٹھے ہوتے تھے ٹیچر سے. تو وہ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہوتے تھے، میں اپنی جگہ صحیح ہوتا. وہ اس طرح کے گانے کو مجھے نہیں خیال آپ لوگوں نے کبھی، یہ گانا بڑا مشہور ہے انڈیا کا یہ بھی، کہ دیکھا ایک، یہ بھی وہ فلم تھی سلسلہ تھی شاید، میں نے دیکھی نہیں ہوئی، اس کا گانا بڑا مشہور تھا. یہ دیکھا شاید یہی والی ہے، یہ جو میں شاید یہی گانا ہے، شاید اسی گانے کا کوئی پارٹ ہے یا وہ لیتا ہے. تو وہ ہالینڈ میں پھولوں کے، مجھے اتنا سین اس کا یاد ہے کہ ہالینڈ کے وہ پھولوں کے ٹیولپس کے باغ سے مختلف رنگوں کے دکھائے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے کہ دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ گلا ہے آپ کی نگاہوں سے کہ پھول بھی ہوں درمیاں تو فاصلے ہوئے. ٹھیک ہے. کہ آپ بیچ میں ہمارے اعمال رکھ لیں کہ ہم نے کون سے گل کھلائے ہیں، اچھے کھلائے ہیں برے کھلائے ہیں، تو پھر تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو پھر ٹھیک ہے ایک تو پھر نہ ہوئے نا. آپ تو کہتے ہیں کہ تو ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، تو پھر بیچ میں ہم جیسے بھی ہیں قبول کریں، کیونکہ سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں. تو میں تو ایسے دیکھتا تھا اس کو. مار کھان والی گلاں نے نا. تو محفل سماع جو ہوتی ہے یا موسیقی کا جو ادھر کے لوگوں کا، انڈو پاک کے لوگوں کا یہ مزاج ہے، عرب کے لوگوں کا بھی مزاج تھا. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی شعر و شاعری میں بات ہوتی تھی، اور شاعر حضرات کو سنا بھی جاتا تھا، ان کے کلام کی بڑی واہ واہ کی جاتی تھی. جنگوں میں بھی مشہور اشعار پڑھے بھی جاتے تھے آپس میں. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ایسے شعراء کی مذمت کی ہے جو دنیاوی حسنوں سے باعث اور یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن آخری آیت پہ آ کے اللہ میاں نے کہہ دیا لیکن ان میں سے جو، یعنی ایک ہنر ہے یہ شاعری کرنا،
بات کو ایسے طریقے سے کہنا. میں اتنی لمبی ساری رات تقریر کی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں یا بابا بلے شاہ یا وارث شاہ صاحب یا میاں محمد بخش صاحب, یہ ساری بات جو ہے نا 2 یا 3 شعروں میں آپ کو کہیں گے اور آپ لوگوں کو بات بھی سمجھ آ جائے گی, واہ واہ بھی ہوگی, یاد بھی رہے گا آپ کو. یہ بھی ایک فن اللہ نے دیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک دم آپ متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات بھی نہیں ہوتی, لمبی بات بھی نہیں ہوتی, بلکہ اس میں تھوڑا سا رمز بھی ہوتی ہے. آپ کو تھوڑا سا دماغ بھی اٹینشن دینی پڑتی ہے کہ یار یہ اس کا کیا مطلب ہے. جیسے ابھی اس شعر کا میں نے مطلب نکال دیا کہ دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے کہ دور تک نگاہ میں ہے گل کھلے ہوئے. اب گل کھلے کا میں نے مطلب ہی گل کھلانا کر دیا, ٹھیک, کہتے ہیں نا اس نے بڑے گل کھلائے ہیں. یہ نیگیٹو وے میں یوز ہوتا ہے نا, سارکاسٹک وے میں یوز ہوتا ہے کہ اس نے بڑے الٹے سیدھے کام کیے ہیں, بڑے کارنامے دکھا دیے. اور آگے سے دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ گلا ہے آپ کی نگاہوں سے کہ پھول بھی ہوں درمیاں تو فاصلے ہوئے. تو جب آپ نے کرم ہی کرنا ہے تو کرو پھر کرم. وچ ساڈے امال ویکھدے پئے ہوئے چنگے نے ماڑے نے, تو پھر تے ساڈا تے فرق ہویا نا. رحمت تو پھر نہیں دیکھتی اچھا یا برا. بارش جب اس کی برستی ہے تو وہ دریا پہ بھی برستی ہے اور جوہڑ پہ بھی برستی ہے, بادشاہ کے محل پہ بھی برستی ہے اور شراب خانے پہ بھی برستی ہے, مسجد پہ بھی برستی ہے. رحمت ہے تو پھر رحمت ہے, ٹھیک ہے, کیا خیال ہے. تو وہ جو منظوم انداز میں بات کی جاتی ہے اور ساتھ اگر موسیقی بھی اس میں آ جاتی ہے تو وہ بہت جلدی آپ کی اٹینشن کو کیپچر کرتی ہے, آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے, آپ کے خیال کو کیپچر کرتی ہے. تو اللہ نے آخری آیت میں آ کے ان کی تعریف کر دی ہے کہ لیکن وہ لوگ جو میری حمد و ثنا کرتے ہیں اس طریقے سے, جو میری بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو اگر سارے شعراء حضرات دیکھنے میں عشق مجازی کی بات کر رہے ہیں, انہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ملا یا بہت بعد میں انہوں نے پہچانا کہ یار یہ اصل میں عشق حقیقی تھا, یہ خوبصورت لڑکا یا لڑکی نہیں تھی, اس کے اندر جو حسن تھا وہ تو رب تھا. تو ساری کی ساری شاعری آ گئی نا اس کی اس جگہ پہ. تو علامہ اقبال کو پہلے تو ساری عمر فتوے لگتے رہے اور آخر میں اور اب بڑے بڑے علماء ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کا تو کلام ہی سارا قرآن ہے, اور ادروائز ان پہ فتوے کفر کے, شراب کے, زنا کے, ملحد ہونے کے, پھر مذہب سے ڈیویٹ ہو جانے کے, کبھی اس فرقے کے کبھی اس فرقے کے. ان کی ساری جو گروتھ ہے, کلندر ہے وہ سمجھ نہیں آیا لوگوں کو, ٹھیک ہے, آنے دیا بھی نہیں اس نے. لیکن بات کر گیا, لوگوں کو ہلا گیا, رزلٹ آج تک اس کے آ رہے ہیں. ایران کا بادشاہ اللہ سے جنت نصیب کرے جو صدر آیا تھا پچھلے دنوں, تو اس نے تو نہیں کہا کہ میں نے لاہور میں آ گیا فلانے کو ملنا ہے فلانے کو ملنا ہے. علامہ اقبال کے دربار پہ گیا تھا, وہ کوئی شعر انہوں نے ان کا پڑھا تھا, کوئی کلام پڑھا تھا تو سلوٹ مارنے گیا ہوگا. ٹھیک ہے, محفل سماع کا قوالی کا بھی مقصد یہی تھا, کیونکہ انڈو پاک کے لوگ جو تھے یہ سازینہ اور ساز اور اس سے اٹریکٹ ہوتے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں موسیقی حرام ہے, لیکن پتہ نہیں اب 6 مہینے کے بچے کے پالنے کے پاس اب تھریلر لگا دو تو اسے لمحہ پہ لڑن لگ پہ, ماں بھی لڑن لگ پہ. میرا اب کیا قصور ہے اس میں, کوئی رسپانس ہے نا ادھر کے لوگوں کا. ٹھیک ہے, تو اگر رزلٹ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو اس سے بات اس کی کرنی ہوتی ہے. تو سماع کو لوگ ایک عبادت کی طرح, یعنی اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, بات اس کی ہو رہی ہے. تو جو لوگ چشتی سلسلے کے ہیں وہ اس طرح نہیں سنتے جس طرح ہم نے دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی. یہ تو بابا جی کو محکمہ ہی سارا جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی مکس مکس ہو کے 12 مسالوں کی چاٹ بن گئی ہوئی ہے. جی میں وہی لکھ رہی تھی, کافی ڈفرینٹ کلندری رنگ ہے اس میں. ٹھیک ہے, دھمال عشق کی نماز ہے, تو وہ اینڈ ہے پھر جہاں روح ناچ اٹھتی ہے. یہ خام خواہ ناچنے کا نام نہیں ہے, یہ جہاں جو پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بس جی لاسٹ کویشچن ابھی بھی لاسٹ ہے. سماع میں یہ 2 سوال تھے جی. سماع کے.
اس میں تھا اس بک میں لکھا ہوا تھا ایک میوزیکل پاس کر کے بولے, ادھر آواز نہیں شاید جا رہی. جانا ہے, جاؤ جی جاؤ, ڈاکٹر صاحب اٹھ جائے جاؤ. اسی میں تھا سما, وہ جو میں بک پڑھی تھی اس پہ, اور اس پہ سما کے سیکشن پہ لکھا ہوا تھا میوزیکل اسپریچول آئیڈیالوجی. سما کے میوزیکل اسپریچول آئیڈیالوجی, ہاں جی. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب وہ ڈھول والا بجا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ اللہ اور پروفٹ پیس بی اپون ہم کا وہ جو اس کے ساتھ میچ کرنی ہوتی ہے, اور اس لیول کو اٹین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے وہ بجائے, اور مطلب اس کو پیسے کا لالچ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں. تو میں نے پھر وہ کلپس ریپلے کیے وہ جو عرس کے تھے, تو وہ آنکھیں کھول کے بجا رہی تھیں. کاکی جو شروع میں تھی, جی اس کو کہا بھی گیا تھا وہ آنکھیں بند کر کے بجائے. وہ آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا اس کا, آنکھیں بند کر کے تو شروع والا اس کا جو کلپ ہے نا, میرے آنے سے تو پہلے وہ کاکی نے ایک نے ڈھول بجایا تھا. جی وہ میں ابھی آیا بھی نہیں تھا, وہ باہر سے آئی تھیں, اور انہیں پتہ نہیں کس نے انہیں کہا تھا کہ وہ ادھر آئی تھیں. وہ سارے آنکھیں کھول کے بجا رہے. نہیں جو پہلی کاکی لڑکی جو دھمال کر رہی میں وہاں تھی تھی. تو اس نے, ہاں تو اس کو انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے بجاؤ, تو اس نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا نہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے, نہیں میں نہیں بجانا. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اس لیے کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ اس فیز میں چلے گی تو اس کو نکالے گا کون. وہ بالکل وہ نہیں جانتی تھی اس جگہ کو. ٹھیک ہے, اس کا نصیبہ, ٹھیک, اس کو پتہ بھی نہیں اس کو کس نے بھیجا تھا, کس لیے بھیجا تھا. لیکن ابھی وہ اپنی موج مستی میں ہے تو اس نے بجایا ڈھول. اس کے بعد جو باقی بھی سارے تھے وہ سارے آنکھیں کھول کے بجا رہے تھے. اس کے باوجود لوگوں پہ کیفیت آ رہی تھی نا. ٹھیک ہے, تو آنکھیں بند ہوں آنکھیں کھلے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس فریکوینسی پہ جڑا ہوا ہے. کئی لوگ کھلی آنکھوں سے بھی وہاں جڑے ہوتے ہیں جہاں کئی لوگ آنکھیں بند کر کے بھی نہیں جڑ سکتے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, بڑا ریئر, آپ آبزرو بڑا کلوزلی کرتے ہو, کئی بار کچھ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کھلی آنکھوں سے ہی پانی پئیں. جیسے ان بابا جی کو بھی آج میں کہہ رہا تھا کہ کھلی آنکھوں سے پیجیے گا. ٹھیک ہے, وہ کنیکشن اگر زیادہ ہو جائے تو کئی بار آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو اس نے اس بک میں لکھا ہوا تھا اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا بیسکلی, بیٹا روح نے جو پہلی آواز سنی ہوئی ہے, کائنات کن سے شروع ہوئی ہے, یہ نوبت کی آواز ہے. اور سور جو پھونکا جائے گا سواد سے, سور حضرت اسرافیل جو اعلان کریں گے, وہ بھی ایک آواز ہوگی. یہ آواز سے شروع ہوئی ہے, آواز پہ ختم ہوگی. ٹھیک, وائنڈ اپ ہو جائے گی. وہ جو نوبت ہے وہ لگتی ہے روح نے وہ آواز سنی ہوئی ہے, وہ کسی کی آواز ہے. ٹھیک ہے, وہ سنی ہوئی ہے تو روح تڑپ اٹھتی ہے اس بات, وہ اس کو یاد آتی ہے وہ چیز, اس ٹائم ٹریول کو وہ کرنا چاہتی ہے اور واپس جا جڑنا چاہتی ہے. لیکن ایک خاص وقت تک اس کو رکنا پڑتا ہے یہاں پہ. یہ اس کی تڑپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دھمال میں چلے جاتی ہے. وہ نکل جانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن نکل سکتی نہیں. وہ کیا کہہ رہی تھی, دوبارہ سنا دیتا ہوں. جب آپ بھی ہمارے بغیر رہتے نہیں ہیں, اتنا آپ کو ہمارے سے پیار ہے, اور ساتھ ساتھ اندر چھپ کے دیکھتے بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری کیا اوقات ہے ہم آپ کو پہچانے, یا آپ نے باندھ جو دیا اب ادھر کوٹھڑی میں, ٹھیک ہے, تو خود ساتھ ہمارا تماشا بھی دیکھنے آ گئے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. بس ایسے ہی ہے. بس اتنا ہی تھا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, جاؤ جی بچو, تسی تے سیالکوٹ جانا, تیری آج ڈیوٹی نہیں ہے وہاں پہ ہاؤس جاب کی, چھوڑ بھی نہیں ہے. شاباش ماشاءاللہ, یہ ڈاکٹر صاحبان بنتے پے نے, تو ہاؤس جاب بھی چھوڑ دی ہے. کیا وہاں طبیعت خراب ہوتی ہے؟ کھایا پیا کرے. ہاؤس جاب میں تو کہاں ہارڈر آمی ہے ساری, ہاؤس جاب ایسے نہیں ہوتی, کام کرنا ہوتا ہے. کرن دی خیر ہے, خیر ہے, لاہور شہر ٹٹھے گا تو پنڈ جو رہے گا. اچھا نہ کھائے, نہیں گردی کچھ نہیں ہوتا, گرنے دیں کچھ نہیں ہوتا, نہیں مرتی. کوئی گل نہیں, اپنے میاں صاحب نو کہو کہ لکڑی دے نال 3 واری اللہ کر دیں.
ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ। मैं वॉशरूम से हुआ हूँ, एक मिनट। आइए। वैसे भी सी ऑफ कर दें सबको, क्या क्या हो गया है, 7:15 हो गए हैं यार। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे तो पता नहीं लाइव चल रहा है, अब मैं तो अपनी टुनकी में लगा हुआ हूँ, पता नहीं। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।